خداوند گناہگاروں کے نجات دہندہ کی تعریف کریں۔ رومیو کا خط اس کا 7 باب اس کی 14 سے 25 آیت، 8 باب 1 سے 2 آیت۔ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ شریعت تو روحانی ہے، مگر میں جسمانی اور گناہ کے ہاتھ بکا ہوا ہوں، اور جو میں کرتا ہوں اس کو نہیں جانتا، کیونکہ جس کا میں ارادہ کرتا ہوں وہ نہیں کرتا، بلکہ جس سے مجھ کو نفرت ہے وہی کرتا ہوں۔ اور اگر میں اس پر عمل کرتا ہوں جس کا ارادہ نہیں کرتا، تو میں مانتا ہوں کہ شریعت خوب ہے۔ پس اس صورت میں اس کا کرنے والا میں نہ رہا، بلکہ گناہ ہے جو مجھ میں بسا ہوا ہے۔ کیونکہ میں جانتا ہوں کہ مجھ میں یعنی میرے جسم میں کوئی نیکی بسی نہیں ہوئی، البتہ ارادہ تو مجھ میں موجود ہے، مگر نیک کام مجھ سے بن نہیں پڑتے۔ چنانچہ جس نیکی کا ارادہ کرتا ہوں وہ تو نہیں کرتا، مگر جس بدی کا ارادہ نہیں کرتا اسے کر لیتا ہوں۔ پس اگر میں وہ کرتا ہوں جس کا ارادہ نہیں کرتا، تو اس کا کرنے والا میں نہ رہا، بلکہ گناہ ہے جو مجھ میں بسا ہوا ہے۔ غرض میں ایسی شریعت پاتا ہوں کہ جب نیکی کا ارادہ کرتا ہوں تو بدی میرے پاس موجود ہوتی ہے، کیونکہ باطنی انسانیت کی رو سے تو میں خدا کی شریعت کو بہت پسند کرتا ہوں، مگر مجھے اپنے اعضاء میں ایک اور طرح کی شریعت نظر آتی ہے، جو میری عقل کی شریعت سے لڑ کر مجھے اس گناہ کی شریعت کی قید میں لے آتی ہے جو میرے اعضاء میں موجود ہے۔ ہائے میں کیسا کمبخت آدمی ہوں، اس موت کے بدن سے مجھے کون چھڑائے گا؟ اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے خدا کا شکر کرتا ہوں۔ غرض میں خود اپنی عقل سے تو خدا کی شریعت کا، مگر جسم سے گناہ کی شریعت کا محکوم ہوں۔ بس اب جو مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں، کیونکہ زندگی کی روح کی شریعت نے مسیح یسوع میں مجھے گناہ اور موت کی شریعت سے آزاد کر دیا۔ انسان گناہ گار ہے جس نے گناہ ورثے میں پایا۔ تمام بنی نوع انسان کو آدم اور حوا سے گناہ ورثہ میں ملا اور گناہ کی نسل بن گئے۔ اس طرح ہم موروثی طور پر گناہ کی اولاد کے طور پر پیدا ہوتے ہیں اور نہ بچتے ہوئے گناہ گار مخلوق بن جاتے ہیں۔ دنیا میں تمام لوگ بچ نہیں سکتے، بلکہ اپنے آباء و اجداد یعنی آدم کی وجہ سے گناہ گار بن جاتے ہیں۔ گو ان میں سے کوئی بھی گناہ گار بننا نہیں چاہتا ہے۔ گناہ کا آغاز کیا ہے؟ یہ ہمیں ہمارے والدین سے ورثہ میں ملتا ہے۔ ہم اپنے دلوں میں گناہ کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں۔ یہ گناہ گاروں کی موروثیت فطرت ہے۔ ہم 12 اقسام کے گناہ رکھتے ہیں جو آدم اور حوا سے ورثہ میں ملتے ہیں۔ یہ گناہ زناکاری، حرام کاری، خون چوری، بدکاری، دھوکہ، شیوت پرستی، بری نظر، کفر، مکر اور بے وقوفی ہیں۔ ہمارے دلوں میں اسی وقت سے جبلتی ہیں جب ہم پیدا ہوتے ہیں۔ انسان کی بنیادی فطرت گناہ ہے۔ اس طرح ہم 12 اقسام کے گناہ کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں۔ ہم بچ نہیں سکتے، بلکہ اقرار کریں کہ ہم گناہ گار ہیں، کیونکہ ہم اپنے دل میں گناہ کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں۔ بنی نوع انسان گناہ گار پیدا ہوتا ہے اور ناقابل بچاؤ گناہ گار ہے، کیونکہ وہ موروثی طور پر اپنے اندر گناہ رکھتا ہے۔ حتیٰ کہ اگر وہ اپنی تمام زندگی میں گناہ نہیں بھی کرتا، ہر کوئی گناہ گار بن جاتا ہے، کیونکہ ہر کوئی اپنے دل میں گناہ کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ اگر ہم جسم کے ساتھ گناہ نہیں کرتے، ہم گناہ گار بننے سے بچ نہیں سکتے، کیونکہ خدا دل پر نظر کرتا ہے۔ بس تمام بنی نوع انسان خدا کے سامنے گناہ گار ہیں۔ انسان خطا کاری کا گناہ سرزد کرتا ہے۔ بنی نوع انسان خطا کاریوں کا گناہ بھی سرزد کرتے ہیں۔ وہ اندر سے موروثی گناہ پھوٹنے کی وجہ سے جسم کے ساتھ گناہ کرتے ہیں۔ ہم ان گناہوں کو بدکاریاں یا خطائیں کہتے ہیں۔ وہ ہماری ظاہری رویے کے گناہ ہیں جو ہمارے دل میں 12 قسم کے گناہوں، اقسام کے گناہوں سے پیدا ہوتے ہیں۔ اندر سے برا گناہ بنی نوع انسان سے بے شرع عمل سرزد کرواتا ہے، اور یوں کسی چارے کے بغیر تمام بنی نوع انسان کو گناہ گار بناتا ہے۔ کوئی بنی نوع انسان گناہ گار نظر نہیں آتا ہے جب وہ بہت چھوٹا ہوتا ہے۔ گناہ واضح طور پر کسی شیر خوار میں سے ظاہر نہیں ہوتا جب وہ بہت چھوٹا ہے، بالکل جس طرح چھوٹا کھجور کا درخت کھجور پیدا نہیں کرتا، لیکن گناہ اندر ہے جو زیادہ سے زیادہ ظاہر ہونا شروع ہوتا ہے جو ہی ہم بڑے ہوتے ہیں۔
اور ہم جانتے ہیں کہ ہم گناہ گار ہیں۔ ہم ان گناہوں کو بدکاریاں یا خطائیں کہتے ہیں۔ وہ ایسے گناہ ہیں جو رویے کے ساتھ سرزد ہوتے ہیں۔ خدا کہتا ہے کہ یہ دونوں گناہ ہیں، دل میں گناہ اور ہمارے جسم کے غیر قانونی اعمال دونوں گناہ ہیں۔ خدا بنی نوع انسان کو گناہ گار بلاتا ہے۔ تمام گناہ دل کے گناہوں میں اور رویوں کے گناہوں میں شامل ہیں۔ بس تمام لوگ خدا کی نظر میں گناہ گار پیدا ہوتے ہیں۔ آیا وہ اپنے رویے کے ذریعے سے گناہ کرتے ہیں یا نہیں؟ غیر ایماندار اصرار کرتے ہیں کہ انسانی موروثی طور پر اچھا پیدا ہوتا ہے، یعنی کوئی بھی برا پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن داؤد نے خدا کے سامنے اقرار کیا، میں نے فقط تیرے ہی گناہ کیا ہے، اور وہ کام کیا ہے جو تیری نظر میں برا ہے، تاکہ تو اپنی باتوں میں راست ٹھہرے اور اپنی عدالت میں بے عیب رہے۔ دیکھ، میں نے بدی میں صورت پکڑی اور میں گناہ کی حالت میں ماں کے پیٹ میں پڑا۔ زبور 91:4-5 آیت۔ اس حوالہ کا مطلب ہے کہ میں بچ نہیں سکتا، بلکہ اسی طرح گناہ کرتا ہوں کیونکہ میں موروثی طور پر گناہ کا تخم ہوں۔ میں سنگین گناہ گار ہوں۔ بس اگر تو میرے گناہ اٹھا لے، میں اپنے تمام گناہوں سے آزاد ہو سکتا ہوں، راست باز بن سکتا ہوں۔ لیکن اگر تو انہیں نہیں لیتا، مجھے جہنم جانا ہوگا۔ میں گناہ رکھتا ہوں۔ اگر تو کہتا ہے کہ میں گناہ رکھتا ہوں لیکن میں کوئی گناہ نہیں رکھتا، اگر تو کہتا ہے میں گناہ نہیں رکھتا، اے خدا، ہر چیز تجھ پر اور تیری عدالت پر انحصار کرتی ہے۔ سختی سے بولتے ہوئے خدا کی نظر میں تمام بنی نوع انسان بچ نہیں سکتے، بلکہ گناہ گار ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے والدین سے ورثہ میں گناہ پایا اور اپنے رویے کے علاوہ گناہ گار پیدا ہوتے ہیں۔ گناہ سے بچنے کا واحد راستہ یسوع کی نجات پر ایمان رکھنا ہے۔ عوامی تعلیم ہمارے بچوں کو جھوٹا دعویٰ سکھاتی ہے، جس کے خاص پیغام کا مندرجہ ذیل اسلوب میں خلاصہ بنایا سکتا ہے۔ تمام لوگ اچھی فطرت سے پیدا ہوتے ہیں، بس بنی نوع انسان کی اچھی فطرت کے مطابق نیکی سے زندگی گزاریں۔ آپ اچھا کر سکتے ہیں اگر آپ محض کوشش کرتے ہیں۔ وہ صرف مثبت باتیں کہتے ہیں، انسانی اخلاقی اصولوں کی تعلیمات کے ماتحت زندگی گزارتے ہیں، لیکن وہ کیوں اپنے دل میں یا اپنے معاشرے میں، اپنے جسم کے ساتھ یا اپنے گھر میں گناہ کرتے ہیں؟ وہ ایسا کرتے ہیں کیونکہ وہ موروثی طور پر گناہ کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں۔ انسان گناہ کے تخم کے طور پر پیدا ہوتے ہیں۔ بنی نوع انسان بچ نہیں سکتا بلکہ گناہ کرتا ہے۔ گو وہ نیکی کرنا چاہتا ہے، یہ ثابت کرتا کہ ہم گناہ کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں۔ آپ کو یقیناً اپنے آپ کو جاننا چاہیے۔ لوگ بچ نہیں سکتے بلکہ اپنی تمام زندگیوں میں جسم کے ساتھ گناہ کرتے ہیں، کیونکہ وہ گناہ کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں۔ یہ بنی نوع انسان کی اصلی حالت ہے۔ ہمیں یقیناً پہلے اپنے آپ کو جاننا چاہیے۔ استحار نے کہا ہے، اپنے آپ کو جانو، اور یسوع نے کہا ہے، تم گناہ گار ہو کیونکہ تم گناہ میں پیدا ہوئے تھے اور بدکاری میں صورت پکڑی، بس تمہیں یقیناً اپنے گناہوں کی معافی حاصل کرنی چاہیے۔ اپنے آپ کو جانو۔ زیادہ تر لوگ اپنے آپ کو غلط سمجھتے ہیں۔ تقریباً تمام لوگ اپنے آپ کو جانے بغیر زندہ رہتے اور مر جاتے ہیں۔ صرف دانش مند لوگ اپنے آپ کو جانتے ہیں، اور جو جاننے کے بعد یسوع کی سچائی کو سمجھتے اور ایمان رکھتے ہیں، وہ بدکاری کی نسل ہیں۔ دانش مند لوگ ہیں، وہ آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونے کا حق رکھتے ہیں۔ وہ جو اپنے آپ کو نہیں جانتے ہیں، لوگوں کو ریاکاری کرنا اور مزید گناہ نہ کریں سکھاتے ہیں۔ وہ لوگوں کو سکھاتے ہیں کہ گناہوں کو ظاہر نہ کریں جو اندر ہیں۔ مذہبی تعلیم دینے والے انہیں گناہ نہ کرنے کی تربیت دیتے ہیں اور اپنے گناہوں کو دبانے کی جب کبھی وہ ان میں سے ظاہر ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ سب جہنم کے لیے اپنے رستہ پر ہیں۔ وہ کون ہیں؟ وہ شیطان کے خادمین، جھوٹے چرواہے ہیں۔ وہ جو تعلیم دیتے ہیں کہ وہ نہیں ہیں جو ہمارے خداوند نے ہمیں سکھایا تھا۔ بے شک ہمارے خداوند نے ہمیں گناہ نہ کرنے کے لیے کہا، لیکن وہ ہمیں بتاتا ہے تم گناہ رکھتے ہو، تم ایک گناہ گار ہو، اور گناہ کی مزدوری موت ہے۔ تم اپنے گناہوں کی وجہ سے تباہی کے رستہ پر ہو، بس تمہیں یقیناً گناہوں سے چھٹکارا پانا چاہیے۔
نجات کا تحفہ قبول کرو جو تمہیں تمہارے تمام گناہوں سے بچاتا ہے۔ تب تمہارے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے اور تم اپنی زندگی حاصل کرو گے۔ تم راست باز، قیمتی، مقدس اور خدا کے بیٹے بن جاؤ گے۔ خدا نے کیوں بنی نوع انسان کو شریعت دی؟ پالوس نے کہا، اور بیچ میں شریعت موجود ہوئی تاکہ گناہ زیادہ ہو جائے، مگر جہاں گناہ زیادہ ہوا وہاں فضل اس سے بھی نہایت زیادہ ہوا۔ رومیو کا خط 5 باب اس کی 20 آیت۔ خدا نے ہمیں شریعت دی تاکہ اس کے وسیلہ سے ہمارے گناہ حتیٰ کہ زیادہ گناہ گاری کے طور پر ظاہر ہوں۔ رومیو کا خط 7 باب اس کی 13 آیت۔ اور اس نے گناہ گاروں کو اپنی شریعت دی تاکہ وہ سنجیدگی سے اپنے گناہوں کو پہچانے۔ خدا نے اسرائیلیوں کو شریعت دی۔ جب یعقوب کی اولاد خروج کے بعد بیابان میں رہتی تھی، اس نے 613 شکوں کے احکام دیے۔ کیوں خدا نے بنی نوع انسان کو شریعت دی؟ خدا نے انہیں شریعت دی اول کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ وہ اپنے گناہوں کی پہچان کریں، جس طرح وہ اپنے گناہوں کے بارے میں نہیں جانتے تھے، اور دوم کیونکہ وہ گناہ کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں۔ شریعت کے 10 احکام ظاہر کرتے ہیں کہ بنی نوع انسان کتنے سنگین گناہ گار ہیں۔ میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا، تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا، نہ کسی چیز کی صورت بنانا جو اوپر آسمان میں یا نیچے زمین یا زمین کے نیچے پانی میں ہے۔ تو ان کے آگے سجدہ نہ کرنا اور نہ ان کی عبادت کرنا، کیونکہ میں خداوند تیرا غیور خدا ہوں، اور جو مجھ سے عداوت رکھتے ہیں ان کی اولاد کو 3 اور 4 پشت تک باپ دادا کی بدکاری کی سزا دیتا ہوں، اور ہزاروں پر جو مجھ سے محبت رکھتے ہیں اور میرے حکموں کو مانتے ہیں رحم کرتا ہوں۔ تو خداوند اپنے خدا کا نام بے فائدہ نہ لینا، کیونکہ جو اس کا نام بے فائدہ لیتا ہے خداوند اسے بے گناہ نہ ٹھہرائے گا۔ یاد کر کے تو سبت کے دن پاک ماننا، 6 دن تک تو محنت کر کے اپنا سارا کام کاج کرنا، لیکن 7ویں دن خداوند تیرے خدا کا سبت کا دن ہے۔ اس میں نہ تو کوئی کام کرے، اور نہ تیرا بیٹا، نہ تیری بیٹی، نہ تیرا غلام، نہ تیری لونڈی، نہ تیرا چوپایا، نہ ہی کوئی مسافر جو تیرے تیرے پاٹکوں کے اندر ہو، کیونکہ خداوند نے 6 دن میں آسمان اور زمین اور سمندر اور جو کچھ اس میں ہے وہ سب بنایا، اور 7ویں دن آرام کیا۔ اس لیے خداوند نے سبت کے دن کو برکت دی اور اسے مقدس ٹھہرایا۔ تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا، تاکہ تیری عمر اس ملک میں جو خداوند تیرا خدا تجھے دیتا ہے دراز ہو۔ تو خون نہ کرنا، تو زنا نہ کرنا، تو چوری نہ کرنا، تو اپنے پڑوسی کے خلاف جھوٹی گواہی نہ دینا، تو اپنے پڑوسی کے گھر کا لالچ نہ کر، تو اپنے پڑوسی کی بیوی کا لالچ نہ کر، اور نہ اپنے پڑوسی کی کسی اور چیز کا لالچ کرنا۔ خروج کی کتاب اس کے 20 باب اس کی 3 سے 17 آیت۔ خدا نے ہم سب کو شریعت دی، اور اس کے وسیلہ سے اس نے ہمیں ٹھیک طور پر سکھایا کہ ہم اپنے دلوں میں کس قسم کا گناہ رکھتے ہیں۔ خدا نے ہمیں سکھایا کہ ہم خدا کے سامنے مکمل گناہ گار ہیں، اور اس نے ہمیں سچائی سے روشناس کیا کہ ہم گناہ گار ہیں، کیونکہ ہم شریعت کو قائم نہیں رکھ سکتے۔ کیا انسان ممکنہ طور پر خدا کی شریعت کو قائم رکھ سکتا ہے؟ جب خدا نے اسرائیلیوں اور غیر قوموں کو بتایا کہ اس کے سامنے دوسرے دیوتاؤں نہ رکھیں، اس نے ان پر روشن کرنا چاہا کہ وہ گناہ گار تھے، جو بالکل شروع سے حتیٰ کہ پہلے حکم کو بھی قائم نہیں رکھ سکتے تھے۔ حکموں کے وسیلہ سے انہوں نے جانا کہ وہ خالق سے زیادہ دوسری مخلوقات سے محبت کرتے تھے۔ انہوں نے احساس کیا کہ انہوں نے خدا کا نام بے فائدہ لیا، یعنی انہوں نے بت بنائے اور ان کی خدمت کی جن سے خدا نفرت کرتا تھا، اور انہوں نے حتیٰ کہ آرام نہ کیا جبکہ خدا نے انہیں ان کے ذاتی جسم کے لیے آرام بخشا۔ انہوں نے یہ بھی معلوم کیا کہ وہ اپنے والدین کی عزت نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے خون کیا، انہوں نے زناکاری کی، اور انہوں نے تمام غیر قانونی کام کیے جو خدا نے انہیں نہ کرنے کے لیے کہا تھا۔ مختصراً وہ خدا کی شریعت کو قائم نہیں رکھ سکتے تھے۔ شریعت ان پر غلبہ رکھتی تھی جن کے گناہ اب تک معاف نہیں ہوئے۔ کیا آپ اب سمجھتے ہیں کہ خدا نے کیوں شریعت دی تھی؟ خدا نے شریعت پہلے ان کو دی جو نئے سرے سے پیدا نہیں ہوئے ہیں،
اے بھائیوں، کیا تم نہیں جانتے؟ میں ان سے کہتا ہوں جو شریعت سے واقف ہیں کہ جب تک آدمی جیتا ہے اسی وقت تک شریعت اس پر اختیار رکھتی ہے۔ رومیو کا خط 7 باب اس کی 1 آیت۔ خدا نے شریعت ان کو دی جنہوں نے اپنے آباء و اجداد سے گناہ ورثہ میں پایا، اور گناہ کے ماتحت انہیں غم زدہ کرنے کے بعد اب تک نئے سرے سے پیدا نہیں ہو چکے ہیں۔ شریعت ایک شخص پر اتنی دیر تک غلبہ رکھتی ہے جتنی دیر تک وہ زندہ رہتا ہے۔ آدم کی نسل کا ہر فرد اپنے دل میں گناہ کے بارے اقسام رکھتا ہے۔ خدا نے ان کو شریعت دی جو اپنے دل میں گناہ رکھتے ہیں، اور انہیں بتایا کہ وہ مہلک گناہ رکھتے ہیں۔ اس طرح جب کبھی خون ریزی یا زناکاری کے گناہ ہم میں سے باہر آتے ہیں اور ہم سے گناہ کرواتے ہیں، تو شریعت ہمیں بتاتی ہے کہ خدا نے تمہیں زناکاری نہ کرنے کا حکم دیا، لیکن تم نے پھر زناکاری کی، پس تم ایک گناہ گار ہو۔ خدا نے تمہیں خون نہ کرنے کا حکم دیا، لیکن تم نے اپنی نفرت کے ساتھ خون کر چکے ہو، تم ایک گناہ گار ہو۔ جو خون کرتا ہے زناکاری کرتا ہے۔ خدا نے تمہیں چوری نہ کرنے کا حکم دیا، لیکن تم نے پھر چوری کی، پس تم چور ہو۔ اس طرح گناہ وجود میں آتا ہے جہاں شریعت موجود ہوتی ہے۔ یہ ہے کیوں پالوس نے کہا، اے بھائیوں، کیا تم نہیں جانتے؟ میں ان سے کہتا ہوں جو شریعت سے واقف ہیں کہ جب تک آدمی جیتا ہے اسی وقت تک شریعت اس پر اختیار رکھتی ہے۔ شریعت ان پر غلبہ رکھتی ہے جن کے گناہ اب تک معاف نہیں ہوئے ہیں۔ غیر قوموں کے لیے جو خدا کی شریعت کو نہیں جانتی، ان کا ضمیر ان کے لیے شریعت بن جاتا ہے۔ جب وہ بدی کرتے ہیں، ان کا ضمیر انہیں بتاتا ہے کہ وہ گناہ کر چکے تھے۔ اس طرح غیر ایمانداروں کا ضمیر ان کے لیے شریعت کے طور پر عمل کرتا ہے، اور وہ اپنے ضمیر کے وسیلہ سے گناہوں کو پہچانتے ہیں۔ رومیو کا خط اس کا 2 باب اس کی 15 آیت۔ آپ کیوں خالق کی خدمت نہیں کرتے جب کہ آپ کا ضمیر آپ کو بتاتا ہے کہ خالق موجود ہے؟ آپ کیوں خدا کو تلاش نہیں کرتے؟ آپ کیوں اپنے دل کو دھوکہ دیتے ہیں؟ آپ کو اپنے گناہوں سے شرمندہ اور خوفزدہ ہونا چاہیے۔ دوسرے لوگ آپ کے گناہوں کو جانیں گے، لیکن گناہ گار جو خدا کو نہیں مانتے اور جو اپنے دلوں کو دھوکہ دیتے ہیں کوئی شرم محسوس نہیں کرتے۔ ہم اپنے آپ سے شرمندہ ہیں جب ہم آسمان کی طرف دیکھتے ہیں۔ زمین اور دوسرے لوگ یا کوئی بھی دوسری مخلوق شرمندہ ہے۔ اگر ہم گناہ رکھتے ہیں، خدا نے بنی نوع انسان کو ضمیر دیا، اور ضمیر کی شریعت گناہ کو ظاہر کرتی ہے، لیکن ان میں سے زیادہ تر خدا کے بغیر زندہ رہتے ہیں۔ خدا کی نظر میں ریاکاری کرتے ہوئے اور زندہ رہتے ہوئے جس طرح وہ خوش ہیں، وہ جہنم کے لیے پابند ہیں، جس طرح پالوس انہیں شریعت کی طرف توجہ دلاتے ہوئے یاد کرواتا ہے۔ اے بھائیوں، کیا تم نہیں جانتے؟ میں ان سے کہتا ہوں جو شریعت سے واقف ہیں کہ جب تک آدمی جیتا ہے اسی وقت تک شریعت اس پر اختیار رکھتی ہے۔ ایک انسان کو یقیناً 2 مرتبہ پیدا ہونا چاہیے، ایک مرتبہ گناہ گار کے طور پر، اور تب خدا کی خلاصی کے فضل کے وسیلہ سے راست باز کے طور پر زندہ رہنے کے لیے نئے سرے سے پیدا ہونا چاہیے۔ پالوس نے مندرجہ ذیل اسلوب میں کہ خداوند نے ہمیں کیسے گناہ کی شریعت کی لعنت سے بچایا وضاحت کی۔ چنانچہ جس عورت کا شوہر موجود ہے وہ شریعت کے موافق اپنے شوہر کی زندگی تک اس کے بند میں ہے، لیکن اگر شوہر مر گیا تو وہ شوہر کی شریعت سے چھوٹ گئی۔ بس اگر شوہر کے جیتے جی دوسرے مرد کی ہو جائے تو زیانہ کہلائے گی، لیکن اگر شوہر مر جائے تو وہ اس کی شریعت سے آزاد ہے، یہاں تک کہ اگر دوسرے مرد کی بھی ہو جائے تو زنانہ نہ ٹھہرے گی۔ رومیو کا خط اس کا 7 باب اس کی 2 سے 3 آیت۔ اگر ایک شادی شدہ عورت کوئی معشوقہ رکھتی ہے تو وہ زناکار کہلاتی ہے، لیکن اگر اس کا خاوند مر گیا اور تب وہ دوسرے مرد سے شادی کرتی ہے تو اس میں کچھ بھی غلط نہیں۔ یہی منطق ہماری گناہ کی شریعت سے رہائی پر لاگو ہوتا ہے۔ شریعت آدم کی تمام نسل پر غلبہ رکھتی ہے جن کے گناہ اب تک معاف نہیں ہوئے۔ یہ انہیں بتاتی ہے کہ تم گناہ گار ہو، بس وہ شریعت کے ماتحت اپنی گناہ گاری کا اقرار یہ کہتے ہوئے کرتے ہیں، مجھے یقیناً جہنم میں جانا ہے، میں گناہ گار ہوں۔ میرے لیے اپنے گناہوں کی مزدوری کی وجہ سے
جہنم میں جانا فطرتی بات ہے۔ لیکن اگر ہم مسیح کے بدن کے وسیلہ سے شریعت کے لیے مر جاتے ہیں، شریعت ہم پر مزید غلبہ نہیں رکھ سکتی، کیونکہ ہماری پرانی انسانیت اس میں بپتسمہ لینے کے وسیلہ سے مسیح کے ساتھ مصلوب ہو گئی۔ ہماری پرانی انسانیت مردہ ہے۔ ہماری پرانی انسانیت مردہ ہے۔ ہمارے خداوند نے ہمارے پرانے شوہروں کی فکر کی اور اس نے ہمیں اس کے ساتھ شادی کرنے کے قابل کیا۔ پس اے میرے بھائیو، تم بھی مسیح کے بدن کے وسیلہ سے شریعت کے اعتبار سے اس لیے مردہ بن گئے کہ اس دوسرے کے ہو جاؤ جو مردوں میں سے جلایا گیا، تاکہ ہم سب خدا کے لیے پھل پیدا کریں۔ رومیو کا خط 7 باب اس کی 4 آیت۔ خدا نے تمام بنی نوع انسان کو شریعت دی جو اپنے مشترکہ جد امجد آدم کی وجہ سے گناہ کے ساتھ پیدا ہوئے تھے، تاکہ گناہ حکموں کے وسیلہ سے حتیٰ کہ زیادہ ظاہر ہو سکے۔ اس نے انہیں خدا کی عدالت کے ماتحت زندہ رہنے کے لیے بنایا، لیکن اس نے انہیں مسیح کے بدن کے وسیلہ سے بچایا۔ یسوع مسیح ہماری جگہ پر مر گیا۔ کیا خدا کی شریعت کے مطابق ہمارے لیے جہنم میں جانا درست نہیں ہے؟ درست ہے، تاہم خداوند دنیا میں بھیجا گیا۔ اس نے دریا یردن پر اپنے بپتسمہ کے ساتھ ہمارے تمام گناہوں کو اٹھا لیا، مصلوب ہوا، پرکھا گیا اور ہماری جگہ پر شریعت کے غضب کے وسیلہ سے لعنتی ٹھہرا، اور اسی تنہا کے وسیلہ سے اب ہم نجات یافتہ ہو سکتے ہیں اور اس پر ایمان کے وسیلہ سے نئے سرے سے پیدا ہو سکتے ہیں۔ وہ جو نئے سرے سے پیدا نہیں ہوئے ہیں ان کو یقیناً جہنم میں جانا چاہیے۔ انہیں یسوع پر ایمان رکھنا چاہیے، نجات یافتہ ہونا چاہیے۔ ہمیں یقیناً ایک ہی بار یسوع مسیح کے ساتھ مر جانا چاہیے۔ اگر ہماری پرانی انسانیت ایک ہی بار نہیں مرتی، ہم نئے مخلوق نہیں بن سکتے اور آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اگر ہماری پرانی انسانیت یسوع پر ہمارے متحدہ ایمان کے وسیلہ سے شریعت کے مطابق نہیں پرکھی جا چکی، تو ہمیں یقیناً پرکھے جانا چاہیے اور جہنم میں بھیج دیا جانا چاہیے۔ وہ سب جو نئے سرے سے پیدا نہیں ہوئے ہیں ان کو جہنم میں جانا چاہیے۔ غیر ایماندار اچھی طرح رہتے ہیں، ہر چیز سے لطف اٹھاتے ہوئے جو ایک اچھی زندگی مہیا کر سکتی ہے، لیکن وہ اپنی ابدی سزا کے بارے میں فکر نہیں کرتے ہیں۔ تمام بنی نوع انسان کو خداوند یسوع کے وسیلہ سے گناہوں کی معافی حاصل کرنی چاہیے جب وہ اس زمین پر زندہ رہتے ہیں۔ ہر پرانی ذات کو ایمان کے وسیلہ سے یسوع کے ساتھ اتحاد میں ایک مرتبہ مرنا ہے، کیونکہ اس دنیا سے اپنی رخصتی کے بعد ہم نئے سرے سے پیدا نہیں ہو سکتے ہیں۔ ہمیں یقیناً ایک مرتبہ مر جانا چاہیے اور یسوع مسیح پر اپنے ایمان کے وسیلہ سے اپنے گناہوں سے آزاد ہونا چاہیے۔ کس کے وسیلہ سے؟ یسوع مسیح کے بدن کے وسیلہ سے۔ کیسے؟ ایمان رکھنے کے وسیلہ سے کہ یسوع اس دنیا میں آیا اور ہمارے تمام گناہوں کو اٹھا لیا۔ کیا آپ مر چکے ہیں؟ کیا کوئی موجود ہے جو اب تک نہیں مرا؟ آپ شاید حیران ہو سکتے ہیں، میں کیسے مردہ ہو سکتا ہوں؟ اب میں کیسے زندہ ہوں اگر میں مردہ تھا؟ یہ بھید ہے، پر ایسا راز ہے جو کوئی مذہب کبھی حل نہیں کر سکتا۔ صرف نئے سرے سے پیدا ہوئے لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی پرانی انسانیت یسوع کے ساتھ اتحاد میں پہلے ہی مر چکی ہے۔ گناہ گار نئے سرے سے پیدا ہو سکتے ہیں اور ان کی پرانی ذاتیں صرف مردہ ہو سکتی ہیں۔ جب وہ نئے سرے سے پیدا ہوئے لوگوں سے خدا کا کلام سنتے ہیں اور اس کے وسیلہ سے وہ خداوند کے خادمین بن سکتے ہیں۔ تمام بنی نوع انسان کو یقیناً نئے سرے سے پیدا ہوئے مقدسین سے خدا کا کلام سننا چاہیے۔
آپ نئے سرے سے پیدا نہیں ہو سکتے جب آپ ان کی تعلیمات کو نظر انداز کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ پالوس مسیح کے بغیر نئے سرے سے پیدا نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ گمیلیل اس وقت کے شریعت کے بڑے استادوں میں سے ایک خدا کا کلام سیکھ چکا تھا۔ ہم کتنے شکر گزار ہیں، ہم یسوع مسیح پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے خدا کے لیے راست بازی کے پھل پیدا کر سکتے ہیں، جو پھر مردوں میں سے جی اٹھا۔ جب ہم ایمان کے وسیلہ سے یسوع مسیح کے بدن کے ذریعے سے مر جاتے ہیں، تب ہم روح القدس کو 9 قسم کے پھل پیدا کر سکتے ہیں۔ گناہ گار جذبات اور ہمارے اعضاء میں موت کے پھل پیدا کرنے کے لیے متحرک تھے، کیونکہ جب ہم جسمانی تھے تو گناہ کی رغبتیں جو شریعت کے باعث پیدا ہوتی تھیں موت کا پھل پیدا کرنے کے لیے ہمارے اعضاء میں تاثیر کرتی تھیں۔ رومیو کا خط 7 باب اس کی 5 آیت۔ جب ہم جسمانی تھے کا مطلب ہے کہ ہمارے نئے سرے سے پیدا ہونے سے پہلے گناہ گار جذبات ہمارے اعضاء میں موت کے پھل پیدا کرنے کے لیے متحرک تھے۔ جب ہم یسوع مسیح کے بدن کے وسیلہ سے ایمان نہیں رکھتے تھے، گناہ گار جذبات اس وقت ہمارے اعضاء میں مستطیل عمل میں تھے۔ ہمارے دل میں 12 اقسام کے گناہ موجود ہیں۔ مختلف نظر سے دیکھتے ہوئے اس کا مطلب ہے کہ ہمارے دلوں میں گناہ کے پھوٹنے کے 12 اقسام ہیں۔ مثال کے طور پر آج زناکاری کا گناہ اپنے راستہ میں سے باہر نکل سکتا ہے اور دل کو مشتعل کر سکتا ہے۔ تب دل سر کو حکم دیتا ہے، زناکاری اپنے سراخ میں سے باہر نکل آتی ہے اور یہ مجھے زناکاری کرنے کے لیے کہتی ہے۔ تب سر جواب دیتا ہے، ٹھیک ہے، میں بازوؤں اور ٹانگوں کو اس کی تکمیل کرنے کا حکم دوں گا۔ اے بازوؤں اور ٹانگوں، سنو اور کرو جس طرح تم چاہتے ہو، جلدی کرو۔ سر اپنے اعضاء کو اس جگہ پر جانے کا حکم دیتا ہے جہاں جسم زناکاری سرزد کرتا ہے۔ تب جسم جاتا ہے اور کرتا ہے جس طرح سر حکم دیتا ہے۔ اس طرح جب خون ریزی کا گناہ اپنے سوراخ سے باہر نکلتا ہے، یہ دل کو اکساتا ہے اور دل اپنے سر کو کسی سے ناراض کر دیتا ہے۔ تب سر بدن کو اس کے لیے تیار ہونے کا حکم دیتا ہے۔ گناہ ہمارے اعضاء میں اسی طرح کام کرتا ہے۔ یہ وجہ ہے کیوں ہمیں اپنے گناہوں سے معافی حاصل کرنی چاہیے۔ اگر ہم گناہ کی معافی حاصل نہیں کرتے تو ہم بچ نہیں سکتے، بلکہ کریں گے بالکل جس طرح دل حکم دیتا ہے۔ یہ وہ نہیں جو ہم کرنا چاہتے ہیں۔ ہر کسی کو سچی خوشخبری کے وسیلہ سے نئے سرے سے پیدا ہونا چاہیے۔ کوئی کامل بن سکتا ہے جب وہ نئے سرے سے پیدا ہوتا ہے، بالکل جس طرح لاوا جب ٹڈا بن جاتا ہے۔ پاسبان نئے سرے سے پیدا ہونے کے بعد صرف واقعی خداوند کی خدمت کر سکتے ہیں۔ نئے سرے سے پیدا ہونے سے پہلے سب وہ جو کہہ سکتے ہیں یہ ہے، پیارے مقدسوں، آپ کو یقیناً نیکی کرنی چاہیے۔ یہ بیمار کو بذات خود شفا پانے کے لیے کہنے کی مانند ہے۔ وہ اپنی جماعتوں کو خود بخود اپنے دلوں کو پاک کرنے کے لیے اکساتے ہیں۔ وہ بذات خود نہیں جانتے ہیں کیسے اپنی ذاتی دلوں کو پاک کرنا ہے۔ گناہ گار جذبات ہمارے اعضاء میں موت کا پھل پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ کیا ایک شخص گناہ کرتا ہے کیونکہ وہ گناہ کرنا چاہتا ہے؟ ہم گناہ کے غلاموں کے طور پر گناہ کرتے ہیں کیونکہ ہم گناہ کے ساتھ پیدا ہوئے تھے، کیونکہ ہمارے تمام گناہ اب تک مٹائے نہیں جا چکے ہیں، اور کیونکہ ہمیں اب تک یسوع مسیح کے بدن کے وسیلہ سے مرنا ہے۔ ہم گناہ کرتے ہیں، ہم ایسا کرنے سے نفرت کرتے ہیں۔ اس لیے ہر کسی کو یقیناً گناہ کی معافی حاصل کرنی چاہیے۔ ان پاسبانوں کے لیے خداوند کی خدمت کو چھوڑ دینا بہتر ہے جن کے گناہ اب تک دور نہیں ہو چکے ہیں۔ ان کے لیے بند گو بھی بچانا بہتر ہوگا۔ میں ان کے لیے ایسا کرنے کی سفارش کرتا ہوں۔ ایسا کرنا ان کے لیے بہتر ہوگا کہ جھوٹ بول کر لوگوں کو دھوکہ دیں اور بڑے پیسے کمائیں اور سوروں کی مانند موٹے ہو کر اپنے لیے ہدیے لیں۔ اگر کوئی اپنے تمام گناہوں سے معاف نہیں ہو چکا، گناہ اور ان کا جذبہ ان کے اعضاء میں موت کا پھل پیدا کرنے کے لیے متحرک ہے۔ ہم خداوند کی خدمت اپنے تمام گناہ اٹھائے جانے کے بعد
روح القدس حاصل کرنے کے وسیلہ سے اس کے فضل کے ماتحت کر سکتے ہیں، لیکن ہم شریعت کے ماتحت خداوند کی خدمت نہیں کر سکتے۔ یوں ہمارے خداوند ہمیں بتاتا ہے، لیکن جس چیز کی قید میں تھے اس کے اعتبار سے مر کر اب ہم شریعت سے ایسے چھوٹ گئے کہ روح کے نئے طور پر نہ کہ لفظوں کے پرانے طور پر خدمت کرتے ہیں۔ رومیو کا خط 7 باب اس کی 6 آیت۔ ان پاسبانوں کے لیے خداوند کی خدمت کو چھوڑنا بہتر ہے جن کے گناہ اب تک دور نہیں ہو چکے ہیں۔ ان کے لیے یہ بند کو بھی بچانا بہتر ہوگا۔ میں ان کے لیے ایسا کرنے کی سفارش کرتا ہوں۔ ایسا کرنا ان کے لیے بہتر ہوگا کہ جھوٹ بول کر لوگوں کو دھوکہ دیں اور بڑے پیسے کمائیں اور سوروں کی مانند موٹے ہو کر اپنے لیے ہدیہ لائیں۔ اگر کوئی اپنے تمام گناہوں سے معاف نہیں ہو چکا ہے، گناہ اور اس کا جذبہ ان کے اعضاء میں موت کا پھل پیدا کرنے کے لیے متحرک ہے۔ ہم خداوند کی خدمت اپنے تمام گناہ اٹھائے جانے کے بعد روح القدس حاصل کرنے کے وسیلہ سے اس کے فضل کے ماتحت کر سکتے ہیں، لیکن ہم شریعت کے ماتحت خداوند کی خدمت نہیں کر سکتے ہیں۔ یوں ہمارا خداوند ہمیں بتاتا ہے، لیکن جس چیز کی قید میں تھے اس کے اعتبار سے مر کر اب ہم شریعت سے ایسے چھوٹ گئے کہ روح کے نئے طور پر نہ کہ لفظوں کے پرانے طور پر خدمت کرتے ہیں۔ رومیو کا خط 7 باب اس کی 6 آیت۔ شریعت ہمارے گناہوں کو بے حد مکروہ بنا دیتی ہے۔ پس ہم کیا کہیں؟ کیا شریعت گناہ ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ بغیر شریعت کے میں گناہ کو نہ پہچانتا۔ مثلاً اگر شریعت یہ نہ کہتی کہ تو لالچ نہ کر تو میں لالچ کو نہ جانتا، مگر گناہ نے موقع پا کر حکم کے ذریعے سے مجھ میں ہر طرح کا لالچ پیدا کر دیا، کیونکہ شریعت کے بغیر گناہ مردہ ہے۔ ایک زمانہ میں شریعت کے بغیر میں زندہ تھا، مگر جب حکم آیا تو گناہ زندہ ہو گیا اور میں گر گیا، اور جس حکم کا منشا زندگی تھا وہی میرے حق میں موت کا باعث بن گیا، کیونکہ گناہ نے موقع پا کر حکم کے ذریعے سے مجھے بہکایا اور اسی کے ذریعے سے مجھے مار بھی ڈالا۔ پس شریعت پاک ہے اور حکم بھی پاک اور راست اور اچھا ہے۔ پس جو اچھی چیز ہے کیا وہ میرے لیے موت ٹھہری؟ ہرگز نہیں، بلکہ گناہ نے اچھی چیز کے ذریعے سے میرے لیے موت پیدا کر کے مجھے مار ڈالا، تاکہ اس کا گناہ ہونا ظاہر ہو اور حکم کے ذریعے سے گناہ حد سے زیادہ مکروہ معلوم ہو۔ رومیو کا خط 7 باب 7 سے 13 آیت۔ پالوس نے کہا کہ خدا نے ہمارے گناہوں کو بے حد مکروہ بنانے کے لیے ہمیں شریعت دی۔ اس نے یہ بھی کہا کیونکہ شریعت کے اعمال سے کوئی بشر اس کے حضور راستہ باز نہیں ٹھہرے گا، اس لیے کہ شریعت کے وسیلہ سے تو گناہ کی پہچان ہی ہوتی ہے۔ رومیو کا خط 3 باب 20 آیت۔ تاہم زیادہ تر مسیح شریعت کے مطابق زندہ رہنے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ شریعت کی راستہ بازی کا پیچھا کر رہے ہیں۔ بہت سارے پاسبان جو نئے سرے سے پیدا نہیں ہوئے ہیں، پر یقین ہے کہ لوگ شریعت کی نافرمانی کی وجہ سے بیمار ہوتے ہیں، یعنی وہ اپنی بیماری سے صحت یاب ہو سکتے ہیں اگر وہ صرف شریعت کے مطابق زندہ رہیں۔ کیا ہم واقعی نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ ہماری شریعت کی نافرمانی ہماری تمام بیماریوں کا سبب بنتی ہے؟ بہت سارے مسیحی خادمین اس طرح ان کے پیروکار سوچتے ہیں کہ حالات ٹھیک نہیں چل رہے ہیں کیونکہ وہ خدا کے کلام کے مطابق زندہ رہنے میں ناکام ہو چکے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے بیمار ہیں، پس وہ گناہ سے خوف زدہ ہیں، یعنی وہ ہر روز روتے ہیں۔ وہ اسی طرح کتاب مقدس میں سے یہ حوالہ شامل کر سکتے ہیں جو کہتا ہے، ہمیشہ روتے رہو، بلا ناگہ روتے رہو، ہر چیز میں روتے رہو۔ حتیٰ کہ کتاب مقدس ہمیں بتاتی ہے، ہر وقت خوش رہو، بلا ناگہ دعا کرو، ہر ایک بات میں شکر گزاری کرو، کیونکہ مسیح یسوع میں تمہاری بابت خدا کی یہی مرضی ہے۔ پہلا تسلیکیوں 5 باب 16 سے 18 آیت۔ لیکن جھوٹے پاسبان لوگوں کو ہمیشہ رونا سکھاتے ہیں، بلا ناگہ رونا، جس طرح کے بہت سارے رونے سے جھریاں ان کے ایمان کا نشان ہے۔ وہ جو شرعی ایمان کے ساتھ ہیں دعویٰ کرتے ہیں کہ رونے والے اچھا ایمان رکھتے ہیں۔ جھوٹے پاسبان جو نئے سرے سے پیدا نہیں ہوئے اس عورت کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو سینئر ڈیکن کے طور پر اچھا روتی ہیں، اور آنسو بہانے والے مرد مسیحی کی طرف جو ایلڈر کے طور پر ہیں۔ گرجا گھر میں مت روئیں، گھر پر روئیں۔ اگر آپ کو واقعی رونا ہے، یسوع کیوں مصلوب ہوا تھا؟ ہمیں رونے والے بچے بنانے کے لیے؟ بے شک نہیں، یسوع نے ہمارے ساتھ دکھ، لعنتیں، بیماریاں، دردیں
ایک ہی بار اور ہمیشہ کے لیے اٹھا لی، تاکہ اس کی مصلوبیت ہمیں مزید رونے نہ دے اور اس کی بجائے ہم خوشی سے زندہ رہیں۔ بس وہ کیوں روتے ہیں؟ انہیں یقیناً اپنے گھر واپس بھیجنا چاہیے۔ اگر وہ خدا کے نئے سرے سے پیدا شدہ کلیسیا میں رونے کی کوشش کرتے ہیں۔ نئے سرے سے پیدا ہوئے اور جو نئے سرے سے پیدا نہیں ہوئے ہیں کے درمیان کیا فرق ہے؟ شریعت کبھی غلط نہیں ہے، شریعت پاک ہے، یہ واقعی راست باز ہے، جبکہ ہم بالکل راست باز نہیں ہیں۔ ہم شریعت کے مخالف ہیں کیونکہ ہم آدم کی نسل کے طور پر گناہ کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں۔ ہم وہ کرتے ہیں جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے، جبکہ ہم وہ نہیں کر سکتے جو ہمیں کرنا چاہیے۔ پر شریعت ہمیں بے حد مکروہ بنا دیتی ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ شریعت تو روحانی ہے، مگر میں جسمانی اور گناہ کے ہاتھ بکا ہوا ہوں، اور جو میں کرتا ہوں اس کو نہیں جانتا، کیونکہ جس کا میں ارادہ کرتا ہوں وہ نہیں کرتا، بلکہ جس سے مجھ کو نفرت ہے وہی کرتا ہوں۔ اور اگر میں اس پر عمل کرتا ہوں جس کا ارادہ نہیں کرتا، تو میں مانتا ہوں کہ شریعت خوب ہے۔ بس اس صورت میں اس کا کرنے والا میں نہ رہا، بلکہ گناہ ہے جو مجھ میں بسا ہوا ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ مجھ میں یعنی میرے جسم میں کوئی نیکی بسی ہوئی نہیں۔ البتہ ارادہ تو مجھ میں موجود ہے، مگر نیک کام مجھ سے بن نہیں پڑتے۔ چنانچہ جس نیکی کا ارادہ کرتا ہوں وہ تو نہیں کرتا، مگر جس بدی کا ارادہ نہیں کرتا اسے کر لیتا ہوں۔ بس اگر میں وہ کرتا ہوں جس کا ارادہ نہیں کرتا، تو اس کا کرنے والا میں نہ رہا، بلکہ گناہ ہے جو مجھ میں بسا ہوا ہے۔ غرض میں ایسی شریعت پاتا ہوں کہ جب نیکی کا ارادہ کرتا ہوں تو بدی میرے پاس موجود ہوتی ہے، کیونکہ باطنی انسانیت کی رو سے تو میں خدا کی شریعت کو بہت پسند کرتا ہوں، مگر مجھے اپنے اعضاء میں ایک اور طرح کی شریعت نظر آتی ہے جو میری عقل کی شریعت سے لڑ کر مجھے اس گناہ کی شریعت کی قید میں لے آتی ہے جو میرے اعضاء میں موجود ہے۔ ہائے میں کیسا کم وقت آدمی ہوں! اس موت کے بدن سے مجھے کون چھڑائے گا؟ رومیو کا خط 7 باب اس کی 14 سے 24 آیت۔ حوالہ سے پہلے پالوس کہتا ہے کہ ہم سب اپنے آپ کو شامل کرتے ہوئے کو شریعت کے ذریعے سے ایک بار پھر پرکھنے جانا چاہیے۔ وہ کہتا ہے کہ صرف وہ جو یسوع مسیح کے بدن کے وسیلہ سے شریعت کا سارا غضب اور عدالت حاصل کر چکے ہیں، خدا کے لیے راستہ بازی کے پھل پیدا کر سکتے ہیں۔ اور اس نے یہ بھی کہا کہ کوئی نیکی اس میں بسی نہیں ہوئی ہے، یعنی وہ جو نئے سرے سے پیدا نہیں ہوا ہے بچ نہیں سکتا بلکہ گناہ کرتا ہے۔ اسی طرح وہ کرتا ہے جو نئے سرے سے پیدا ہوا ہے، لیکن دونوں کے درمیان ایک واضح فرق موجود ہے۔ وہ جو نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں دونوں جسم اور روح القدس رکھتے ہیں، پس اس میں 2 قسم کی خواہشیں ہیں، لیکن وہ جو اب تک نئے سرے سے پیدا نہیں ہوئے ہیں صرف جسم کی خواہش رکھتے ہیں، اور وہ صرف گناہ کرنا چاہتے ہیں۔ پس سب جس سے وہ تعلق رکھتے ہیں یہ ہے کتنی خوبصورتی سے اور مستقل مزاجی سے وہ گناہ کرتے ہیں۔ یہ زندگی میں ان کا مقصد ہے، یعنی ان کے لیے مشترکہ جو نئے سرے سے پیدا نہیں ہوئے ہیں۔ گناہ لوگوں سے گناہ کرواتا ہے۔ رومیو کا خط 7 باب اس کی 20 آیت۔ پس اگر وہ کرتا ہوں جس کا ارادہ نہیں کرتا تو اس کا کرنے والا میں نہ رہا، بلکہ گناہ ہے جو مجھ میں بسا ہوا ہے۔ کیا نئے سرے سے پیدا شدہ لوگوں کے دل میں گناہ موجود ہے؟ نہیں۔ کیا ان کے دل میں گناہ موجود ہے جو اب تک نئے سرے سے پیدا نہیں ہوئے؟ ہاں، اگر آپ دل میں گناہ رکھتے ہیں۔ گناہ جسم میں کام کرتا ہے، حتیٰ کہ آپ سے زیادہ گناہ سرست کرواتا ہے۔ چنانچہ جس نیکی کا ارادہ کرتا ہوں وہ تو نہیں کرتا، مگر جس بدی کا ارادہ نہیں کرتا اسے کر لیتا ہوں۔ بس اگر وہ میں کرتا ہوں جس کا ارادہ نہیں کرتا تو اس کا کرنے والا میں نہ رہا، بلکہ گناہ ہے جو مجھ میں بسا ہوا ہے۔ بنیادی انسان بچ نہیں سکتے بلکہ اپنی تمام زندگیوں میں گناہ کرتے ہیں، کیونکہ وہ گناہ کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں۔ نئے سرے سے پیدا شدہ مسلسل روح کے پھل پیدا کر سکتے ہیں، لیکن وہ جو نئے سرے سے پیدا نہیں ہوئے ہیں ایسے پھل پیدا نہیں کر سکتے ہیں۔ وہ دوسروں پر رحم نہیں کرتے ہیں، ان میں سے بعض حتیٰ کہ اپنے ذاتی بچوں کو بھی مار دیتے ہیں اگر ان کے بچے ان کی نافرمانی کرتے ہیں۔ ظلم ان کے دل میں سے باہر نکلتے ہیں اور اپنے دلوں میں اپنے بچوں کو مار ڈالتے ہیں جب ان کے بچے ان کی نافرمانی کرتے ہیں۔ گو وہ حقیقت میں اپنے بچوں کو نہیں مارتے، اپنے دل میں وہ نہیں بہت مرتبہ قتل کر دیتے ہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ میں یہاں کیا کہنے کی کوشش کر رہا ہوں؟ لیکن راز باز کوئی ایسا کام نہیں کر سکتے ہیں۔
وہ شاید بحث میں پڑ سکتے ہیں، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتے، ایسے ظلم دل نہیں رکھیں گے، اتنی زیادہ کڑواہٹ اور غصے کے ساتھ بھرے ہوئے جس طرح دوسرے رکھتے ہیں۔ اس کی بجائے راست بازوں کو اپنے دلوں کے ساتھ لوگوں پر رحم کرنا چاہیے، حتیٰ کہ ان پر جن سے وہ شاید ان کی مختلف آراء پر بحث کر رہے ہیں۔ غرض میں ایسی شریعت پاتا ہوں کہ جب نیکی کا ارادہ کرتا ہوں تو بدی میرے پاس موجود ہوتی ہے۔ بنی نوع انسان نیکی کرنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ خدا کی شبیہ پر پیدا کیے گئے تھے، لیکن جب ان کے گناہ اب تک ان کے دلوں میں موجود رکھتے ہیں، صرف بری روشیں ان سے ظاہر ہوتی ہیں۔ مسیح جو نئے سرے سے پیدا نہیں ہوئے ہیں ایک دوسرے سے افسوس کرتے ہوئے بات کرتے ہیں، میں واقعی اچھا کرنا چاہتا ہوں لیکن میں نہیں کر سکتا، میں نہیں جانتا کہ میں نہیں کر سکتا۔ انہیں یقیناً جاننا چاہیے کہ وہ ایسا نہیں کر سکتے کیونکہ وہ گناہ گار ہیں جو اب تک نجات یافتہ نہیں ہوئے ہیں۔ وہ اچھا نہیں کر سکتے کیونکہ وہ اپنے دلوں میں گناہ رکھتے ہیں۔ نئے سرے سے پیدا شدہ روح کی خواہشات اسی طرح جسم کی خواہشات رکھتے ہیں، لیکن وہ جو اب تک نئے سرے سے پیدا نہیں ہوئے ہیں ابھی تک روح القدس نہیں رکھتے ہیں۔ یہ خاص فرق ہے جو نئے سرے سے پیدا شدہ لوگوں کو ان سے جو نہیں ہوئے ممتاز کرتا ہے۔ پالوس باب 7 میں اپنی نئے سرے سے نہ پیدا ہوئی حالت کے بارے میں بات کرتا ہے۔ شریعت کو رومیوں کا خط اس کے 7 باب اس کی 1 آیت اور آگے سے واز کرتے ہوئے وہ کہتا ہے کہ وہ نیکی نہیں کر سکتا وہ جو کرنا چاہتا تھا، لیکن اس نے برائی کی جو وہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ دوسرے لفظوں میں پالوس اور گناہ کی کوئی خواہش نہیں رکھتا تھا اور صرف نیکی کرنا چاہتا تھا، اور پھر بھی وہ بالکل وہ کر سکا جو وہ کرنے کی خواہش نہیں رکھتا تھا، جبکہ وہ اپنے دل میں واقعی کیا کرنا چاہتا تھا اس نے اسے ناممکن پایا۔ ہائے میں کیسا کمبخت آدمی ہوں، اس موت کے بدن سے مجھے کون چھڑائے گا؟ وہ اپنی اس بدقسمتی پر افسوس کرتا ہے، لیکن فوراً یہ کہتے ہوئے خداوند کی تعریف کرتا ہے، اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے خدا کا شکر کرتا ہوں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم نئے سرے سے پیدا ہوئے اس کی بات سمجھ سکتے ہیں، لیکن وہ جو نئے سرے سے پیدا نہیں ہوئے ہیں کبھی اسے سمجھ نہیں سکتے ہیں۔ ایک بزیا جو کبھی ٹڈا نہیں بن سکتا کبھی نہیں سمجھ سکتا کہ ٹڈا کیا کہتا ہے۔ واہ، میں ایک دن میں کہ کئی گھنٹوں تک درخت پر گیت گاتا ہوں، ہوا کتنی ٹھنڈی ہے۔ بزیا شاید زمین سے جواب دے سکتا ہے، واقعی ہوا کیا ہے؟ یہ کبھی نہیں سمجھ سکتا ٹڈا کیا کہہ رہا ہے، لیکن ٹڈا جانتا ہے ہوا کیا ہے۔ کیونکہ پالوس نئے سرے سے پیدا ہو چکا تھا، وہ ٹھیک طور پر وضاحت کر سکتا تھا کہ ان کے درمیان کیا فرق ہے، جو نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں اور وہ جو نہیں پیدا ہوئے۔ وہ کہتا ہے کہ نجات دہندہ جس سے اسے بچایا یسوع مسیح ہے۔ کیا یسوع نے ہمیں بچایا؟ بے شک اس نے بچایا۔ غرض میں خود اپنی عقل سے تو خدا کی شریعت کا مگر جسم سے گناہ کی شریعت کا محکوم ہوں۔ وہ جن کے گناہ اٹھائے جا چکے ہیں اپنے دلوں کے ساتھ خدا کی شریعت کی خدمت کرتے ہیں، تو وہ جسم کے ساتھ کیا خدمت کرتے ہیں؟ وہ اپنے جسم کے ساتھ گناہ کی شریعت کی خدمت کرتے ہیں۔ جسم گناہ کو پسند کرتا ہے کیونکہ یہ بالکل بھی تبدیل نہیں ہوا۔ جسم کے کام چاہتا ہے اور روح کے کام چاہتا ہے۔ بس وہ جن کے گناہ اٹھائے جا چکے ہیں کر سکتے ہیں اور خداوند کی پیروی چاہتے ہیں، کیونکہ روح القدس اب ان میں سکونت کرتا ہے۔ لیکن وہ جن کے گناہ اٹھائے نہیں جا چکے بچ نہیں سکتے، بلکہ دونوں اپنے ذہن اور جسم کے ساتھ گناہ کی پیروی کرتے ہیں۔ نئے سرے سے پیدا ہوئے جن کے گناہ اب اٹھائے جا چکے ہیں اپنے ذہن کے ساتھ خدا کی پیروی کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ ان کا جسم گناہ کی پیروی کرتا ہے۔ یسوع مسیح میں زندگی کا روح کی شریعت ہمیں گناہ اور موت کی شریعت سے آزاد کر چکی ہے۔ آئے اب ہم رومیوں کا خط اس کا 8 باب 1 سے 2 کی طرف پھلائیں گے۔ وہ جن کے گناہ یسوع کی نجات پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے اٹھائے جا چکے ہیں مزید خدا کی شریعت کے وسیلہ سے پھرکے نہیں جاتے۔ گو وہ گناہ گاروں کے طور پر پیدا ہوئے تھے، بس اب جو یسوع مسیح میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں، کیونکہ زندگی کے روح کی شریعت نے مسیح یسوع میں مجھے گناہ اور موت کی شریعت سے آزاد کر دیا۔
رومیو کا خط 8 باب اس کی 1 سے 2 آیت۔ اس لیے اب ان پر کوئی سزا نہیں ہے جو یسوع مسیح میں ہیں، کوئی سزا نہیں ہے وہ جو نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں، کوئی گناہ نہیں رکھتے اور ان کی کوئی عدالت نہیں ہو سکتی۔ ان کے دلوں میں کوئی گناہ باقی نہیں رہتا، کیونکہ یسوع مسیح میں زندگی کی روح کی شریعت نہیں انہیں گناہ اور موت کی شریعت سے آزاد کر چکی ہے۔ ہمارا خداوند زندگی کا آغاز ہے، وہ خدا کا برہ بن گیا ہے، روح القدس کے وسیلہ سے پیدا ہو کر اور یوحنا سے اپنے بپتسمہ کے وسیلہ سے دریائے یردن پر اپنے آپ پر دنیا کے تمام گناہوں کو اٹھا لیا، ہماری جگہ پر پرکھا گیا اور وہ ہمارے لیے مصلوب ہوا۔ اس کے وسیلہ سے اس نے مکمل طور پر ہمارے تمام گناہ اٹھا لیے۔ تب کیا ہمیں پھر اپنے گناہوں کی وجہ سے مرنا ہے؟ کیا ہماری عدالت ہونے کے لیے کچھ ہے؟ کیا ہم اپنے اندر گناہ رکھتے ہیں؟ اگر اس کے بپتسمہ کے وسیلہ سے یسوع مسیح پر ہمارے تمام گناہ منتقل ہو گئے تھے، بے شک گناہ نہیں ہے، ہمیں پرکھے نہیں جانا چاہیے، کیونکہ خداوند نے دریائے یردن پر بپتسمہ لیا، ہماری جگہ پر مصلوب ہو گیا اور تمام گناہ گاروں کو بچانے کے لیے پھر تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ خدا کی نجات ہمیں اس کی عدالت سے آزاد کرتی ہے، جبکہ شریعت غضب لاتی ہے، کیونکہ زندگی کے روح کی شریعت نے مسیح یسوع میں گناہ اور موت کی شریعت سے آزاد کر دیا۔ خدا کا غضب ان پر ظاہر ہوتا ہے جو گناہ رکھتے ہیں، خدا انہیں جہنم میں بھیجتا ہے، لیکن خداوند ہمیں ہمارے دلوں سے تمام گناہ لینے کے وسیلہ سے گناہ اور موت کی شریعت سے آزاد کر چکا ہے۔ اس نے ایمانداروں کو جو یسوع مسیح میں ہیں گناہ سے آزاد کیا۔ کیا آپ کے گناہ اٹھائے جا چکے ہیں؟ اس لیے جو شریعت جسم کے سبب سے کمزور ہو کر نہ کر سکی، وہ خدا نے کیا، یعنی اس نے اپنے بیٹے کو گناہ آلودہ جسم کی صورت میں اور گناہ کی قربانی کے لیے بھیج کر جسم میں گناہ کی سزا کا حکم دیا، تاکہ شریعت کا تقاضا ہم میں پورا ہو جو جسم کے مطابق نہیں بلکہ روح کے مطابق چلتے ہیں۔ رومیو کا خط اس کا 8 باب اس کی 3 سے 4 آیت۔ ہمارا خداوند ہمیں یہاں صاف طور پر بتاتا ہے کہ جسم کمزور ہے اور شریعت راست مطالبے کو پورا نہیں کر سکتا۔ خدا کی شریعت یقیناً اچھی اور خوبصورت ہے، لیکن ہم اس کے مطابق زندہ نہیں رہ سکتے کیونکہ ہمارا جسم انتہائی کمزور ہے۔ خدا کی شریعت ہم سے کامل ہونے کا مطالبہ کرتی ہے، یہ ہم سے خدا کی شریعت کی پوری فرما برداری تک پہنچنے کا مطالبہ کرتی ہے، لیکن ہمارا جسم اپنی کمزوری کی وجہ سے شریعت کی تمام شرائط کے مطابق زندہ نہیں رہ سکتا۔ یوں شریعت ہم پر اپنا غضب لاتی ہے، لیکن یسوع کس لیے ہے اگر ہم آخر کار پرکھے جانے میں سے گزر رہے ہیں؟ خدا نے اکلوتے بیٹے کو ہمیں بچانے کے لیے بھیجا۔ خدا نے ہمارے گناہوں کی خاطر اپنے ذاتی بیٹے کو گناہ گار جسم کی مشابت میں بھیجنے کے وسیلہ سے ہمیں اپنی راست بازی دی۔ یسوع دنیا میں جسم کی مشابت میں بھیجا گیا تھا، جسم میں گناہ کی سزا کا حکم دیا۔ خدا نے ہمارے تمام گناہ یسوع پر منتقل کر دیے تاکہ شریعت کا رستہ مطالبہ ہم میں پورا ہو سکے، جو جسم کے پیچھے نہیں بلکہ روح کے پیچھے چلتے ہیں۔ ہمارے گناہ ہمارے دلوں کے ساتھ یسوع مسیح پر ہمارے عقیدہ کے وسیلہ سے اٹھائے جاتے ہیں، ہمارے گناہ مٹائے جاتے ہیں جب ہم مانتے ہیں کہ یسوع مسیح نے ہمارے لیے کیا کیا کیا۔ وہ جو روح کے مطابق اور وہ جو جسم کے مطابق زندہ رہتے ہیں۔ دو قسم کے مسیح ہیں، وہ جو اپنے ذاتی خیالات کی پیروی کرتے ہیں اور وہ جو سچائی کے کلام کی پیروی کرتے ہیں۔ موخرز نجات یافتہ ہو سکتے ہیں اور راست باز بن سکتے ہیں، جبکہ اولز ہلاک ہو جائیں گے۔ کیونکہ جو جسمانی ہے وہ جسمانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں، لیکن جو روحانی ہے وہ روحانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں۔ اور جسمانی نیت موت ہے، مگر روحانی نیت زندگی اور اطمینان ہے۔ رومیو کا خط اس کا 8 باب اس کی 5 سے 6 آیت۔ وہ جو سوچتے ہیں کہ خدا پر ایمان رکھنا شریعت کے مطابق زندہ رہنا ہے، کبھی کامل نہیں ہو سکتے، کیونکہ جو جسمانی ہے وہ جسمانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں۔ یہ صرف بیرونی ذات کو پاک کرنے کے لیے جسم کی چیزیں ہیں۔ وہ جو ایسا کرتے ہیں کتاب مقدس سے گرد جھاڑتے ہیں اور اپنی مقدس چال ڈھال کر ساتھ ہر اتوار گرجا گھر جاتے ہیں۔ گو وہ اپنی بیویوں کے ساتھ جھگڑتے ہیں اور گھر پر برے ہیں، وہ اتوار کو فرشتے بن جاتے ہیں۔ ہاں، تمہارا حال کیسا ہے؟ آپ سے پھر مل کر خوشی ہوئی۔ وہ بہت مرتبہ آمین کہتے ہیں جب کبھی ان کا پاسبان پاک آواز اور رحیم اسلوب میں منادی کرتا ہے۔
وہ عبادت کے بعد نرمی سے گرجا گھر سے باہر آتے ہیں، لیکن وہ مختلف بن جاتے ہیں جتنی جلدی گرجا گھر ان کی نظر سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ خدا کے کلام نے مجھ سے کیا کہا میں یاد نہیں رکھ سکتا۔ چلو شراب پینے جائیں۔ وہ گرجا گھر میں فرشتے تھے، لیکن وہ تھوڑی ہی دیر میں جسمانی لوگ بن جاتے ہیں جب وہ گرجا گھر سے دور ہیں۔ اس لیے گناہ گار کو یقیناً مندرجہ ذیل کی مانند خدا سے دعا مانگنی چاہیے، اے میرے خدا، مہربانی سے مجھ کمبخت انسان کو بچا۔ میں آسمان کی بادشاہت میں داخل نہیں ہو سکتا اور جہنم میں جاؤں گا اگر تو مجھے نہیں بچاتا۔ لیکن اگر تو میرے تمام گناہ دھوتا ہے جو میں کرتا ہوں جب تک میں مر نہیں جاتا، میں ایمان کے وسیلہ سے آسمان کی بادشاہت میں داخل ہو سکتا ہوں۔ انہیں یقیناً مکمل طور پر خدا پر انحصار کرنا ہے۔ ہر ایماندار اپنے گناہوں کی خلاصی حاصل کر سکتا ہے اور روحانی زندگی گزار سکتا ہے جب وہ خدا کے کلام کی پیروی کرتا ہے، لیکن جو روحانی ہے وہ روحانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں، اور جسمانی نیت موت ہے مگر روحانی نیت زندگی اور اطمینان ہے۔ اگر ہم خدا کی سچائی کے مطابق سوچتے اور ایمان رکھتے ہیں تو ہمارے پاس سلامتی آئے گی، اس لیے کہ جسمانی نیت خدا کی دشمنی ہے، کیونکہ نہ تو خدا کی شریعت کے تابع ہے نہ ہو سکتی ہے، اور جو جسمانی ہے وہ خدا کو خوش نہیں کر سکتے۔ رومیو کا خط 8 باب اس کی 7 سے 8 آیت۔ اور وہ جن کے گناہ اب تک اٹھائے نہیں گئے ہیں اور وہ جو اب تک جسم میں ہیں کبھی خدا کو خوش نہیں کر سکتے۔ لیکن تم جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہو، بشرطیہ خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے، مگر جس میں مسیح کا روح نہیں وہ اس کا نہیں۔ رومیو کا خط 8 باب اس کی 9 آیت۔ لوگ ان حوالوں سے پریشان ہیں کیونکہ پالوس گہرے طور پر روحانی الفاظ میں بولتا ہے۔ وہ جو نئے سرے سے پیدا نہیں ہوئے ہیں، رومیو باب 7 اور 8 سے پریشان ہیں۔ وہ کتاب مقدس کا یہ حصہ کبھی نہیں سمجھ سکتے، لیکن ہم نئے سرے سے پیدا ہوئے جسم میں نہیں ہیں، اور صرف جسم کے لیے زندہ نہیں رہتے ہیں۔ احتیاط کے ساتھ پڑھیں پالوس بلائی حوالہ میں کیا کہتا ہے۔ کیا پالوس آپ میں سکونت کرتا ہے؟ اگر کوئی مسیح کا روح نہیں رکھتا وہ شخص اس کا نہیں۔ اگر اس کا نہیں تب اس کا مطلب ہے کہ یہ شخص شیطان کا ہے اور جہنم کے لائق گناہ گار ہے۔ اور اگر مسیح تم میں ہے تو بدن تو گناہ کے سبب سے مردہ ہے مگر روح راست بازی کے سبب سے زندہ ہے۔ اور اگر اسی کا روح تم میں بسا ہوا ہے جس نے یسوع کو مردوں میں سے جلایا، تو جس نے مسیح یسوع کو مردوں میں سے جلایا وہ تمہارے فانی بدنوں کو بھی اپنے اس روح کے وسیلہ سے زندہ کرے گا جو تم میں بسا ہوا ہے۔ رومیو کا خط 8 باب اس کی 10 سے 11 آیت۔ آمین۔ ہمارا خداوند روح القدس کے وسیلہ سے پیدا ہوا تھا، دنیا میں جسم میں بھیجا گیا اور ہمارے تمام گناہ اٹھا لیے۔ خداوند ایمانداروں کے دلوں میں آ چکا ہے جو گناہوں کی خلاصی پر ایمان رکھتے ہیں، اور ان میں سے ہر ایک کے دل میں بیٹھا ہوا ہے۔ روح القدس دل میں آتا ہے اور ثابت کرتا ہے کہ ہمارے خداوند یسوع مسیح نے ہمارے تمام گناہ برف کی مانند سفید دھو دیے تھے۔ خدا ہمارے جسم کو بھی زندگی دے گا جب یسوع دوبارہ دنیا میں آئے گا۔ جس نے مسیح یسوع کو مردوں میں سے جلایا وہ تمہارے فانی بدنوں کو بھی اپنے اس روح کے وسیلہ سے زندہ کرے گا جو تم میں بسا ہوا ہے۔ روح القدس ہماری روحوں کے ساتھ گواہی دیتا ہے کہ ہم خدا کے بیٹے ہیں۔ ہمیں نئے سرے سے پیدا ہونے کے بعد خدا پر ایمان کے وسیلہ سے، روح القدس کے وسیلہ سے یقیناً زندہ رہنا چاہیے۔ بس اے بھائیوں، ہم قرض دار تو ہیں مگر جسم کے نہیں کہ جسم کے مطابق زندگی گزارے، کیونکہ اگر تم جسم کے مطابق زندگی گزارو گے تو ضرور مرو گے، اور اگر روح سے بدن کے کاموں کو نیست اور نابود کرو گے تو جیتے رہو گے۔ اس لیے کہ جتنے خدا کی روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے ہیں، کیونکہ تم کو غلامی کی روح نہیں ملی جس سے پھر ڈر پیدا ہو، بلکہ لپالغ ہونے کی روح ملی ہے جس سے ہم ابا یعنی اے باپ کہہ کر پکارتے ہیں۔ روح خود ہماری روح کے ساتھ مل کر گواہی دیتا ہے کہ ہم خدا کے فرزند ہیں، اور اگر فرزند ہیں تو وارث بھی ہیں، یعنی خدا کے وارث اور مسیح کے ہم میراث، بشرطے ہم اس کے ساتھ دکھ اٹھائیں تاکہ اس کے ساتھ جلال بھی پائیں۔ رومیو کا خط 8 باب اس کی 12 سے 17 آیت۔ ہم چلا اٹھتے ہیں ابا یعنی اے باپ، کیونکہ ہم لپالغ ہونے کا روح حاصل کر چکے ہیں، غلامی اور خوف کا نہیں۔ روح خود ہمارے روح کے ساتھ مل کر گواہی دیتا ہے کہ ہم خدا کے فرزند ہیں۔
سب سے پہلے روح القدس گواہی دیتا ہے کہ ہم خدا کے ٹھوس کلام کے وسیلہ سے گناہوں کی معافی حاصل کر چکے ہیں۔ دوسری گواہی یہ ہے کہ ہم کوئی گناہ نہیں رکھتے۔ روح گواہی دے چکا ہے کہ ہم نجات یافتہ ہیں۔ روح القدس ان کے دلوں میں بہت کچھ کر چکا ہے، جن کے گناہ اٹھائے جا چکے ہیں۔ کوئی راست باز نہیں، ایک بھی نہیں۔ رومیو کا خط اس کا 3 باب اس کی 10 آیت۔ سچ، لیکن یہ خدا کے ہمیں چھڑانے سے پہلے بات کی۔ اس حوالے کے نیچے یہ لکھا ہے کہ ہم اس کے فضل کے وسیلہ سے، خلاصی کے ذریعے سے جو یسوع مسیح میں ہے، آزادانہ طور پر راست باز ہیں۔ رومیو کا خط 3 باب اس کی 24 آیت۔ اور یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ روح بذات خود گواہی دیتا ہے کہ ہم خدا کے بیٹے ہیں۔ روح القدس ہم پر آتا ہے جب ہم اپنے دلوں میں تسلیم کرتے ہیں کہ خدا ہمارے لیے کیا کر چکا ہے۔ لیکن اگر ہم اس پر ایمان نہیں رکھتے، روح ہمارے اندر کہیں نہیں پایا جاتا۔ اگر ہم اپنے دلوں میں قبول کرتے ہیں کہ خدا ہمارے لیے کیا کر چکا ہے، روح گواہی دیتا ہے تم راست باز ہو، تم میرے بیٹے ہو، تم صادق ہو، تم میرے لوگ ہو، اور اگر فرزند ہیں تو وارث بھی ہیں، یعنی خدا کے وارث اور مسیح کے ہم میراث، بشرطیہ ہم اس کے ساتھ دکھ اٹھائیں تاکہ اس کے ساتھ جلال بھی پائیں۔ خدا کے بیٹوں کے لیے خداوند کے ساتھ دکھ اٹھانا بالکل مناسب ہے، اسی طرح اس کے ساتھ جلال بھی پانا درست ہے۔ وہ جن کے پاس روح القدس ہے، روح کے وسیلہ سے رہنمائی پا کر آسمان کی بادشاہت میں اپنے داخلے کی امید کا انتظار کرتے ہیں۔ ہم اس موجودہ وقت کی تکلیف کے باوجود 1000 سالہ بادشاہت اور آسمان کی بادشاہت کی امید پر زندہ ہیں۔ آئے ہم رومیو کا خط 8 باب اس کی 18 سے 25 آیت کی جانب مڑے۔ کیونکہ میری دانست میں زمانہ کے دکھ درد اس لائق نہیں کہ اس کے جلال کے مقابل ہو سکیں جو ہم پر ظاہر ہونے والا ہے، کیونکہ مخلوقات کمال آرزو سے خدا کے بیٹوں کے ظاہر ہونے کی راہ دیکھتی ہے، اس لیے کہ مخلوقات معطلات کے اختیار میں کر دی گئی تھی، نہ اپنی خوشی سے بلکہ اس کے باعث سے جس نے اس کو اس امید پر معطلات کے اختیار میں کر دیا کہ مخلوقات بھی فنا کے قبضہ سے چھوٹ کر خدا کے فرزندوں کے جلال کی آزادی میں داخل ہو جائے گی۔ کیونکہ ہم کو معلوم ہے کہ ساری مخلوقات مل کر اب تک کراتی ہیں اور درد ذیل میں پڑی تڑپتی ہیں، اور نہ فقط تھی وہی بلکہ ہم بھی جنہیں روح کے پہلے پھل ملے ہیں آپ اپنے باطن میں کراتے ہیں اور لپالغ ہونے یعنی اپنے بدن کی مخلصی کی راہ دیکھتے ہیں۔ چنانچہ ہمیں امید کے وسیلہ سے نجات ملی، مگر جس چیز کی امید ہے جب وہ نظر آ جائے تو پھر امید کیسی؟ کیونکہ جو چیز کوئی دیکھ رہا ہے اس کی امید کیا کرے گا؟ لیکن جس چیز کو نہیں دیکھتے اگر ہم اس کی امید کریں تو صبر سے اس کی راہ دیکھتے ہیں۔ ہم روح کے پہلے پھل ہیں۔ ہم جو نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں جی اٹھنے کے پہلے پھل ہیں۔ ہم پہلے پھل جی اٹھنے میں حصہ لیں گے۔ یسوع مسیح جی اٹھنے کا پہلا پھل ہے اور ہم وہ لوگ ہیں جو اس سے لپٹے ہوئے ہیں۔ ناراض لوگ عدالت کے لیے دوسرے جی اٹھنے میں حصہ لیں گے۔ اس لیے پالوس کہتا ہے کیونکہ میری دانست میں اس زمانہ کے دکھ درد اس لائق نہیں کہ اس کے جلال کے مقابل ہو سکیں جو ہم پر ظاہر ہونے والا ہے۔ یہاں وہ جلال کے وسیلہ سے 1000 سالہ بادشاہت، آسمانی بادشاہت کا حوالہ دے رہا ہے۔ ہم سب تبدیل ہو جائیں گے جب وہ مبارک وقت آئے گا۔ خدا کے بیٹے مکمل طور پر پھر مردوں میں سے جی اٹھیں گے اور ان میں سے ہر ایک خداوند کی ابدی زندگی حاصل کرے گا۔ جسم حقیقی طور پر پھر مردوں میں سے جی اٹھے گا۔ ہماری روحیں پہلے ہی پھر مردوں میں سے جی اٹھیں۔ خدا تمام چیزوں کو نیا کرے گا اور راستہ باز 1000 سالہ کے لیے بادشاہوں کے طور پر خوشی سے زندہ رہیں گے۔ کائنات کی تمام مخلوقات خدا کے بیٹوں کے ظہور کا انتظار کرتی ہیں۔ مخلوق تبدیل ہو جائیں گے جس طرح ہم تبدیل ہو جائیں گے۔ 1000 سالہ بادشاہت کے وقت پر کوئی ایسی چیزیں ہیں مثلا درد، تکلیف اور موت نہ ہوگی، لیکن اب ہم کراتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جسم اب تک کمزور ہے۔ ہماری روحیں کس لیے کراتی ہیں؟ وہ ہماری بدنوں کی خلاصی کے لیے کراتی ہیں۔ ہم بھی جنہیں روح کے پھیلے پھل ملے ہیں آپ اپنے باطن میں کراتے ہیں، لپالغ ہونے یعنی اپنے بدن کی مخلصی کی راہ دیکھتے ہیں۔ چنانچہ ہمیں امید کے وسیلہ سے نجات ملی، مگر جس چیز کی امید ہے جب وہ نظر آ جائے تو پھر امید کیسی؟ کیونکہ جو چیز کوئی دیکھ رہا ہے اس کی امید کیا کرے گا؟ لیکن جس چیز کو نہیں دیکھتے اگر ہم اس کی امید کریں تو صبر سے اس کی راہ دیکھتے ہیں۔
رومیو کا خط 8 باب اس کی 23 سے 25 آیت۔ ہم دل سے لپالغ ہونے کا انتظار کر رہے ہیں، کیونکہ ہم اس امید پر نجات یافتہ ہوئے، ہم جن کے گناہ مکمل طور پر اٹھائے جا چکے ہیں 1000 سال اور آسمان کی بادشاہت میں داخل ہوں گے۔ ہم ہلاک نہیں ہوں گے، حتیٰ کہ آخر دنیا اچانک اپنے انجام تک پہنچ جاتی ہے۔ ہمارا خداوند پھر دنیا کے آخر پر اس دنیا میں آئے گا، وہ تمام چیزوں کو نیا بنا دے گا اور راست بازوں کے جسم زندہ کر دے گا، وہ انہیں 1000 سال تک بادشاہی کرنے کے قابل کرے گا۔ اس دنیا کا انجام گناہ گاروں کے لیے مایوس کن ہے، لیکن راست بازوں کے لیے نئی امید ہے۔ پالوس نے اس کی امید رکھی۔ کیا آپ کراتے ہیں؟ اور کیا آپ اپنے بدن کی خلاصی کا انتظار کر رہے ہیں؟ کیا روح القدس بھی انتظار کر رہا ہے؟ ہم روحانی بدنوں میں یسوع مسیح کے جی اٹھے بدن کی مانند نہ درد نہ ہی کمزوری محسوس کرتے ہوئے تبدیل ہو جائیں گے۔ روح القدس راست بازوں کے ایمان رکھنے میں مدد کرتا ہے۔ روح القدس ہماری ایمان رکھنے میں مدد کرتا ہے۔ کیا ہم امید کرتے ہیں؟ کیا ہم دیکھتے ہیں؟ نہیں، ہم امید کرتے ہیں۔ ہم اب تک کیا نہیں دیکھ سکتے۔ اسی طرح روح بھی ہماری کمزوری میں مدد کرتا ہے، کیونکہ جس طور سے ہم کو دعا کرنا چاہیے ہم نہیں جانتے۔ روح خود ایسی آہیں بھر بھر کر ہماری شفایت کرتا ہے جن کا بیان نہیں ہو سکتا، اور دلوں کا پرکھنے والا جانتا ہے کہ روح کی کیا نیت ہے، کیونکہ وہ خدا کی مرضی کے موافق مقدسوں کی شفایت کرتا ہے۔ رومیو کا خط 8 باب اس کی 26 سے 27 آیت۔ ہمارے اندر روح القدس حقیقتاً کیا چاہتا ہے، وہ ہماری کیا کرنے میں مدد کرتا ہے۔ آپ کیا امید کرتے ہیں ہم نئے آسمان اور نئی زمین، دوسرا پطرس 3 باب اور اس کی 13 آیت، آسمان کی بادشاہت کی امید کرتے ہیں؟ ہم مزید اس ہلاک کرنے والی دنیا میں زندہ رہنا نہیں چاہتے ہیں۔ ہم تھک گئے ہیں اور اس طرح اپنے خداوند کے دن کی امید کرتے ہیں۔ ہم کسی گناہ، کسی بیماری یا کسی بری روح کے بغیر ابدی طور پر زندہ رہنا چاہتے ہیں۔ ہم وہاں خداوند یسوع کے ساتھ اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر شراکت اور خوشی، سلامتی اور محبت اور عاجزی کے ساتھ شادمانی سے زندہ رہنا چاہتے ہیں۔ بس روح ہمارے لیے نئے آسمان اور نئی زمین کا انتظار کرتے ہوئے کراہتا اور شفایت کرتا ہے۔ کشادہ دلی سے بولتے ہوئے ہم راست باز اس دنیا میں کوئی خوشی نہیں رکھتے، ماں سوائے شاید کسی ایک مرتبہ ایک ساتھی خدا ان کے خادم کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے فٹ بال کھیلنے میں۔ ہم زمین پر رہتے ہیں کیونکہ ہم خوشخبری کی منادی میں دلچسپی رکھتے ہیں، لیکن اس ارشاد اعظم کے علاوہ راز بازوں کے پاس اس دنیا میں رہنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ خدا تمام چیزوں کو نئے سرے سے پیدا شدہ لوگوں کے لیے باہم بھلائی کا کام کرنے کی اجازت دیتا ہے جو اس سے محبت کرتے ہیں۔ آئے ہم رومیو کا خط 8 باب اس کی 28 سے 30 آیت پڑھیں۔ اور ہم کو معلوم ہے کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی، یعنی ان کے لیے جو خدا کے ارادہ کے موافق بلائے گئے ہیں، کیونکہ جن کو اس نے پہلے سے جانا ان کو پہلے سے مقرر بھی کیا کہ اس کے بیٹے کے ہم شکل ہوں، تاکہ وہ بہت سے بھائیوں میں پہلوٹا ٹھہرے۔ اور جن کو اس نے پہلے سے مقرر کیا ان کو بلایا بھی، اور جن کو بلایا ان کو راست باز بھی ٹھہرایا، اور جن کو راست باز ٹھہرایا ان کو جلال بھی بخشا۔ رومیو کا خط 8 باب اس کی 28 آیت میں پالوس کہتا ہے، اور ہم کو معلوم ہے کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں، یعنی ان کے لیے جو خدا کے ارادہ کے موافق بلائے گئے ہیں۔ یہ حوالہ بہت اہم ہے۔ بہت سارے لوگ سوچتے ہیں میں کیوں پیدا ہوا تھا؟ خدا کو مجھے ایسی جگہ پر پیدا کرنا چاہیے جہاں شیطان وجود نہیں رکھتا، اور اسے مجھے شروع سے آسمان کی بادشاہت میں زندہ رہنے کی اجازت دینی چاہیے۔ اس نے مجھے کیوں ایسا پیدا کیا؟ بعض لوگ جو برے حالات میں پیدا ہوئے پہلے اپنے والدین کے خلاف اور پھر خداوند کے خلاف کینہ رکھتے ہیں۔ تو نے مجھے کیوں ایسے دکھوں کے ساتھ پیدا ہونے کے لیے بنایا؟ یہ حوالہ ہمیں ایسی تحقیق کے لیے درست جواب مہیا کرتا ہے۔ ہم خدا کی مخلوق کے طور پر پیدا ہوئے ہیں۔ کیا یہ درست ہے؟ ہم اس کی مخلوق ہیں۔ خدا نے ہمیں خدا کی مشابہت کے مطابق اپنی شبیہ پر پیدا کیا، لیکن ہم پھر بھی اس کی مخلوق ہیں۔ خدا کا ہمیں اس دنیا میں رکھنے کا خاص مقصد ہے۔ صحیفہ کہتا ہے، اور ہم کو معلوم ہے کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں، یعنی ان کے لیے جو خدا کے ارادہ کے موافق
بلائے گئے ہیں۔ آدم اور ہوا ہمارے آباء و اجداد سے ورثہ میں ملے، معروثیت کی گناہ کی وجہ سے، جنہوں نے ابلیس سے دھوکہ کھایا۔ ہم گناہ گاروں کے طور پر پیدا ہوئے تھے اور دکھ اٹھایا، لیکن خدا نے ایمان کے وسیلہ سے ہمیں اپنے بیٹے بنانے کے سلسلہ میں ہمارے لیے یسوع مسیح کو بھیجا۔ یہ اس کا ہمیں تخلیق کرنے کا مقصد ہے۔ وہ ہمیں 1000 سالہ بادشاہت اور آسمان کی بادشاہت میں یسوع مسیح اور خدا باپ کے ساتھ فرشتوں کو خوش اور ابدی زندگیاں دینے کے لیے بھی تیار ہے۔ اور ہم کو معلوم ہے کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں، یعنی ان کے لیے جو خدا کے ارادہ کے موافق بلائے گئے ہیں۔ ہمارے لیے خدا کی مرضی مکمل طور پر پوری ہوئی جب ہمارے گناہ اٹھا لیے گئے۔ کیا یہ درست نہیں ہے؟ کیا ہمیں خوش نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اس دنیا میں پیدا ہوئے تھے؟ جب ہم جلال کے بارے میں سوچتے ہیں جس سے ہم مستقبل میں لطف اندوز ہوں گے، ہم بچ نہیں سکتے بلکہ نئے سرے سے پیدا ہونے کے لیے خوش ہو سکتے ہیں۔ لیکن زیادہ تر لوگ خوش نہیں ہیں، اور یہ اس وجہ سے ہے کیونکہ وہ خدا کی محبت کو رد کرتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کیوں گناہ اور بیماریاں موجود ہیں، اور کیوں ہر چیز برے لوگوں کے لیے محض اچھی معلوم ہوتی ہیں، جبکہ وہ جو بھلا کرنے کی کوشش کرتے ہیں صرف دکھ اٹھاتے نظر آتے ہیں؟ وجہ یہ ہے کیونکہ صرف ہم جو دکھ اٹھائیں گے، ہم خدا کو ڈھونڈیں گے، اس سے ملیں گے اور اپنے گناہوں کی معافی حاصل کرنے کے وسیلہ سے اس کے بیٹے بن جائیں گے۔ خدا برے لوگوں کو دنیا میں اب تک زندہ رہنے کی اجازت دیتا ہے۔ تمام چیزیں ان کے لیے مل کر بھلائی پیدا کرتی ہیں جو اس سے محبت کرتے ہیں۔ اس طرح مت سوچیں، میں نہیں جانتا کہ خدا نے کیوں مجھے ایسا بنایا، خدا نے کیوں مجھے ایسا غریب خاندان میں پیدا ہونے اور دکھ اٹھانے کی اجازت دی۔ خدا ہمیں اس دنیا میں شیطان اور شریعت کی سلطنت کے ماتحت پیدا ہونے کی اجازت دیتا ہے، اور ہمیں اپنے بیٹے اور اپنی بادشاہت میں اپنے خداوند کے ساتھ بادشاہوں کے طور پر اب تک زندہ رہنے کے قابل بناتا ہے۔ تمام چیزوں نے مل کر بھلائی کے لیے کام کیا اور خدا نے ہمیں اپنے بیٹے بنایا۔ یہ خدا کا ہمیں اس طریقے سے بنانے کا مقصد ہے۔ ہم خدا کے خلاف شکایت کرنے اور بڑبڑانے کی کوئی وجہ نہیں رکھتے۔ میں کیوں ایسا بنایا گیا تھا؟ میں کیوں اس طرح سے ہوں؟ ان مصیبتوں کے وسیلہ سے خدا کی پاک مرضی پوری ہوتی ہے۔ اپنے دکھوں کے بارے میں شکایت مت کریں، اپنی زندگی کے بارے میں مزید ایسے دکھی گیت مت گائیں۔ اور جس طرح آدمیوں کے لیے ایک بار مرنا اور اس کے بعد عدالت کا ہونا مقرر ہے، عبرانیوں 9 باب اس کی 27 آیت، کسی کی پیدائش اور عدالت کے درمیان خدا کی نجات کا فضل موجود ہے۔ ہم یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، ہمارے تمام گناہ خدا کے فضل کے وسیلہ سے اٹھائے جا چکے ہیں، اور ہم 1000 سالہ اور آسمان کی بادشاہت میں ابدی طور پر بادشاہی کریں گے۔ ہمیں تمام مخلوقات کے مالک کہلوانا ہے۔ کیا آپ اب سمجھ گئے ہیں کہ کیوں خدا نے آپ کو دکھ دیا؟ اس نے ہمیں خدا کے پاس واپس لوٹنے کے وسیلہ سے اپنے بیٹے بنانے اور ہمیں برکت دینے کے واسطے تکلیفیں اور مصیبتیں دیں۔ خدا نے ہمیں اپنے بیٹے کی شبیہ پر تبدیل کرنے کا پہلے سے فیصلہ کیا۔ ہمارے لیے گناہوں کی معافی حاصل کرنے، خدا کی عدالت سے نجات یافتہ ہونے اور راست باز بننے میں کوئی وقت نہیں لگتا ہے۔ ہم ایک ہی بار اور ہمیشہ کے لیے راست باز بن جاتے ہیں، اور ہم ایمان کے وسیلہ سے فوراً خدا کے بیٹے بن سکتے ہیں۔ خدا کی نجات ہمارے ذاتی پاکیزگی کے لمبے عرصے کے عمل کا نتیجہ نہیں ہے۔ خدا نے ہمیں ایک ہی بار اور ہمیشہ کے لیے بچایا اور ہمیں فوراً راست باز بنایا، کیونکہ جن کو اس نے پہلے سے جانا ان کو پہلے سے مقرر بھی کیا کہ اس کے بیٹے کے ہم شکل ہوں، تاکہ وہ بہت سے بھائیوں میں پہلوٹا ٹھہرے۔ اور جن کو اس نے پہلے سے مقرر کیا ان کو بلایا بھی، اور جن کو بلایا ان کو راست باز بھی ٹھہرایا، اور جن کو راست باز ٹھہرایا ان کو جلال بھی بخشا۔ رومیو کا خط 8 باب 29 سے 30 آیت۔ بہت سارے لوگ ان حوالوں پر کیلونزم کی 5 چلائی نظریات کی بنیاد رکھتے ہیں، لیکن وہ غلط ہیں۔ یہاں پالوس کہتا ہے کیونکہ جن کو اس نے پہلے سے جانا ان کو پہلے سے مقرر بھی کیا کہ اس کے بیٹے کے ہم شکل ہوں۔ خدا نے ہمیں یسوع مسیح میں پہلے ہی سے اپنے بیٹے مقرر کیا۔ خدا نے ہمیں اس دنیا میں اپنے منصوبے کے ماتحت پہلے سے پیدا ہونے کے لیے مقرر کیا۔ اس نے ہمیں بنایا، کس کی شبیہ پر تبدیل ہونے کے لیے بنایا؟ خدا کی شبیہ پر، اور اس کے بیٹے کی شبیہ پر تبدیل ہونے کے لیے بنایا۔
خدا نے ہمیں پیدا ہونے کی اجازت دی اور یسوع مسیح کے وسیلہ سے اپنے بیٹوں کے طور پر اپنی مرضی کی نیک خواہش کے مطابق ہمیں لپالک مقرر کیا۔ اس نے ہمیں اپنے بیٹے بننے کے لیے اپنے بیٹے کو بھیجنے کا وعدہ کیا جو اس کے بیٹے کی شبیہ پر تبدیل ہوتے ہیں۔ خدا نے ہمیں یسوع مسیح کے وسیلہ سے بلایا جب ہم آدم کی نسل کے طور پر گناہ گار تھے۔ اے محنت اٹھانے والے اور بہت سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ متی کی انجیل 11 باب اس کی 28 آیت۔ اس نے ہمیں ہمارے تمام گناہوں کو اٹھانے کے بعد بلایا۔ اس نے ہمیں ایمان کے وسیلہ سے راست باز بننے کے سلسلہ میں بلایا۔ خدا نے ہمیں راست باز بنایا اور اس نے ہمیں جلال دیا۔ خدا نے گناہ گاروں کو بلایا اور اس نے انہیں ایک ہی بار اور ہمیشہ کے لیے راست باز بنا دیا۔ ہم ہمارے نجات دہندہ کے طور پر یسوع مسیح پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے ایک ہی بار اور ہمیشہ کے لیے راست باز بن جاتے ہیں، رفتہ رفتہ پاک ہونے کے وسیلہ سے نہیں، جس طرح ماہر علم الہیات زور دیتے ہیں۔ خدا گناہ گاروں کو بلاتا ہے اور انہیں راست باز بناتا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ وہ کیوں گناہ گاروں کو بلاتا ہے، اور جن کو بلایا ان کو راست باز بھی ٹھہرایا۔ اور وہ جو خدا کے وسیلہ سے بلائے جاتے ہیں اور جو ایمان رکھتے ہیں یسوع مسیح نے کیا کیا کہ ہم راست باز بن جاتے ہیں۔ ہم پہلے ہی آدم کی نسل کے طور پر یقیناً گناہ رکھتے تھے، لیکن ہمارے گناہ اٹھا لیے گئے جب ہم نے سچائی پر ایمان رکھا کہ یسوع بے شک ان تمام گناہوں کو اٹھا چکا ہے۔ تب کیا آپ گناہ رکھتے ہیں یا نہیں؟ بے شک نہیں۔ ہم اپنے اندر مزید کوئی گناہ باقی نہیں رکھتے، اور جن کو بلایا ان کو راست باز بھی ٹھہرایا۔ راست باز وہ ہیں جو خدا کے بیٹے بن گئے ہیں۔ یہ سچ نہیں ہے کہ ہم مرحلوں میں قدم بقدم اس کے بیٹے بنتے ہیں۔ اس کی بجائے ہم اس کی خلاصی کے وسیلہ سے خدا کے بیٹوں کے طور پر ایک ہی بار جلال پاتے ہیں، اور جن کو راست باز ٹھہرایا ان کو جلال بھی بخشا، اور خدا نے ہمیں اپنے بیٹے بنایا۔ میں سمجھ نہیں سکتا کیوں اتنے سارے مسیحی نام نہاد نجات کے 5 مرحلوں میں پر ایمان رکھتے ہیں۔ نجات پانا اور خدا کے بیٹے بننا ایک ہی بار اور ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے۔ اپنے بدنوں کی جی اٹھنے میں حصہ لینے میں ہمیں کچھ وقت لگتا ہے، کیونکہ ہمیں اپنے خداوند کی دوسری آمد کا انتظار کرنا ہے، لیکن گناہ سے رہائی فوراً یعنی پلک جھپکتے ہی حاصل ہوتی ہے۔ ہم فوراً خلاصی حاصل کر سکتے ہیں جب ہم اپنے گناہوں کی معافی کے کلام کا جواب دیتے ہیں جو خدا ہمارے بلانے والا ہمیں پیش کر چکا ہے، اور قبول کرتے ہیں کہ وہ ہمیں بچنے کے لیے کیا کر چکا ہے۔ اے خداوند تیرا شکر ہو، ہاللویہ، آمین۔ میں نجات یافتہ ہوں کیونکہ تو نے مجھے بچا لیا۔ میں آزاد نہیں ہو سکتا تھا اگر تو میرے تمام گناہ نہ دھو چکا ہوتا۔ میرے خداوند تیرا شکر ہو، ہاللویہ۔ ہمارے خداوند ہمارے گناہ اس طریقے سے مٹائے جاتے ہیں۔ خلاصی نہ ہمارے اعمال کا نہ ہی ہمارے وقت کا مطالبہ کرتی ہے۔ ہمارے اعمال حتیٰ کہ ہماری خلاصی میں 0.1% بھی کردار ادا نہیں کرتے ہیں۔ ماہرین کیلونزم کہتے ہیں کہ کسی کو چھڑائے جانے آسمان کی بادشاہت میں داخل ہونے کے لیے قدم بقدم راست باز ٹھہرایا جانا ہے، بالکل جس طرح کیڑا 1 سیکنڈ میں 100 میٹر نہیں دوڑ سکتا۔ کوئی معنی نہیں رکھتا وہ کتنی کوشش کرتا ہے۔ لوگ بھی اپنی ذاتی کوشش کے وسیلہ سے راست باز نہیں بن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ کتنے اچھے ہو سکتے ہیں، یا شاید وہ شریعت کو قائم رکھنے کی کتنی سخت کوشش کرتے ہیں۔ ایک کیڑا پھر بھی کیڑا ہی ہے، وہ چاہے کتنی سختی سے اپنے آپ کو دھوئے اور مہنگے غذا یا گلون کے ساتھ بہاؤ سنگار کرے۔ اس طرح جتنی دیر تک گناہ گار اپنے دلوں میں گناہ رکھتے ہیں وہ اب تک محض گناہ گار ہیں۔ کوئی معنی نہیں رکھتا وہ شاید کتنے اچھے نظر آتے ہیں۔ کیسے ایک گناہ گار قدم بقدم پاک ہونے کے وسیلہ سے مکمل طور پر راست باز بن سکتا ہے؟ کیا جسم جو ہی وقت گزرتا ہے بہتر ہوتا ہے؟ نہیں، جسم ناراست اور زیادہ ریاکار بن جاتا ہے، اور جو ہی یہ بوڑھا ہو جاتا ہے۔ لیکن کتاب مقدس کہتی ہے اور جن کو اس نے پہلے سے مقرر کیا ان کو بلایا بھی، اور جن کو بلایا ان کو راست باز بھی ٹھہرایا، اور جن کو راست باز ٹھہرایا ان کو جلال بھی بخشا۔ یہ حوالہ ایک قطار میں ترتیب دیتا ہے کہ خدا کے فضل کے وسیلہ سے فوراً کیا واقعہ ہوتا ہے۔ یہ یوں نہیں کہتا کہ خلاصی اور پاکیزگی مرحلوں میں مکمل ہوتی ہے۔
کوئی خداوند پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے ایک ہی بار ہمیشہ کے لیے راست باز بن سکتا ہے، آہستہ آہستہ نہیں۔ بہت سارے ماہرین علم الہیات نہ جانتے ہوئے وہ کیا کہہ رہے ہیں، غیر وجاہب نظریات پر اصرار کرتے ہیں اور لوگوں کو جہنم میں بھیج دیتے ہیں۔ خدا نے ہم سے خلاصی کا وعدہ کیا اور ہمیں یسوع مسیح کے وسیلہ سے بلایا، ہمیں راست باز بنایا اور ان کو جلال دیا جو اس کی بلاہٹ کا جواب دینے کے لیے آگے بڑھے۔ لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں۔ یوحنا کی انجیل اس کے 1 باب اس کی 12 آیت۔ کیا خدا نے ہمیں جلال دیا؟ بے شک۔ کیا ہم اچھے اعمال کے وسیلہ سے اور آزمائشوں کے وسیلہ سے جلال یافتہ ہو سکتے ہیں؟ کیا ہمیں راست باز بننے کے لیے زیادہ سخت کوشش کرنی پڑے گی؟ بے شک نہیں، ہم پہلے ہی راست باز بن چکے ہیں۔ کوئی ہمیں خدا کی محبت سے جدا نہیں کر سکتا۔ کون ہمارے خلاف ہو سکتا ہے؟ اگر خدا ہماری طرف ہے کوئی نہیں، پس ہم ان باتوں کی بابت کیا کہیں؟ اگر خدا ہماری طرف ہے تو کون ہمارے مخالف ہے؟ جس نے اپنے بیٹے ہی کو دریغ نہ کیا بلکہ ہم سب کی خاطر اسے حوالہ کر دیا، اور وہ اس کے ساتھ اور سب چیزیں بھی ہمیں کس طرح نہ بخشے گا؟ خدا کے برگزیدوں پر کون نالش کرے گا؟ خدا وہ ہے جو ان کو راست باز ٹھہراتا ہے۔ کون ہے جو مجرم ٹھہرائے گا؟ مسیح یسوع وہ ہے جو مر گیا بلکہ مردوں میں سے جی اٹھا اور خدا کی دائنی طرف ہے اور ہماری شفاعت بھی کرتا ہے۔ کون ہم کو مسیح کی محبت سے جدا کرے گا؟ مصیبت یا تنگی یا ظلم یا کال یا ننگ پن یا خطرہ یا تلوار؟ چنانچہ لکھا ہے کہ ہم تیری خاطر دن بھر جان سے مارے جاتے ہیں، ہم تو ذبح ہونے والی بھیڑوں کی برابر گنے گئے۔ مگر ان سب حالتوں میں اس کے وسیلہ سے جس نے ہم سے محبت کی، ہم کو فتح سے بھی بڑھ کر غلبہ حاصل ہوتا ہے، کیونکہ مجھ کو یقین ہے کہ خدا کی جو محبت ہمارے خداوند یسوع مسیح میں ہے، اس سے ہم کو نہ موت جدا کر سکے گی، نہ زندگی، نہ فرشتے، نہ حکومتیں، نہ حال کی نہ استقبال کی چیزیں، نہ قدرت، نہ بلندی، نہ پستی، نہ کوئی اور مخلوق۔ رومیو کا خط 8 باب اس کی 31 سے 39 آیت۔ کوئی ہمیں خدا کی محبت سے جدا نہیں کر سکتا۔ کوئی ہم راست بازوں کو دوبارہ گناہ گار نہیں بنا سکتا۔ کوئی انہیں روک نہیں سکتا جو خدا کے بیٹے بن چکے ہیں اور جو 1000 سالہ اور آسمان کی بادشاہت میں زندہ رہیں گے۔ کیا مصیبتیں ہمیں گناہ گار بنا سکتی ہیں؟ کیا غم ہمیں گناہ گار بنا سکتا ہے؟ کیا اذر ثانی ہمیں گناہ گار بنا سکتی ہے؟ کیا قحط، ننگ پن، خطرہ، تلوار ہمیں دوبارہ گناہ گار بنا سکتی ہے؟ جس نے اپنے بیٹے ہی کو دریغ نہ کیا بلکہ ہم سب کی خاطر اسے حوالہ کر دیا، وہ اس کے ساتھ سب چیزیں بھی ہمیں کس طرح نہ بخشے گا؟ خدا ہمیں آسمان کی بادشاہت دیتا ہے، وہ ہمیں تمام چیزیں مفت دیتا ہے، کیونکہ اس نے ہمیں بچانے کے لیے اپنے اکلوتے بیٹے کو بھی معاف نہ کیا۔ جب خدا ہمارے لیے عظیم ترین قربانی دینے کے لیے تیار تھا، تب کیا وہ ہمیں اپنے بیٹے نہیں بنائے گا؟ خلاصی جو خدا ہم پر انڈیلتا ہے۔ خدا ہمیں اپنے گناہوں سے معاف ہونے کے لیے کہتا ہے۔ ہمیں سب سے پہلے یقیناً تسلیم کرنا چاہیے کہ یسوع مسیح خدا باپ کی مرضی کے مطابق جسم میں بھیجا گیا تھا۔ دوسرا، ہمیں یقیناً تسلیم کرنا چاہیے کہ یسوع نے دریا یردن پر اپنے بپتسمہ کے وسیلہ سے اپنے آپ پر ہمارے تمام گناہوں کو اٹھا لیا۔ سوم، ہمیں یقیناً اقرار کرنا چاہیے کہ یسوع ہمارے لیے مصلوب ہوا تھا اور حتمی طور پر وہ جی اٹھا تھا۔ ہم نجات یافتہ نہیں ہو سکتے اگر ہم واحد بلائی شرائط پر ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ وہ جو ایمان نہیں رکھتے یسوع خدا کا بیٹا ہے یا وہ خدا خالق، خدا کی نجات سے خارج ہیں۔ اگر کوئی شخص یسوع مسیح کی الوہیت کا انکار کرتا ہے، وہ شیطان کا بیٹا ہے۔ وہ جو حقیقت کا انکار کرتے ہیں کہ یسوع نے ہمارے تمام گناہ اٹھا لیے جب اس نے یوحنا اصطباغی سے بپتسمہ لیا، وہ آیا نجات یافتہ نہیں ہو سکتے ہیں۔ یسوع ان کا نجات دہندہ نہیں بن سکتا، وہ اپنے دلوں میں نجات یافتہ نہیں ہو سکتے ہیں۔ گو وہ اپنے خیالات کے ساتھ یسوع پر ایمان رکھتے ہیں، وہ جہنم میں جاتے ہیں۔ گو وہ یسوع کو جانتے ہیں۔ یسوع مسیح ہماری نجات پر ہماری جگہ مر گیا کیونکہ اس نے اپنے بپتسمہ کے ساتھ ہمارے تمام گناہ اٹھا لیے۔ یسوع ہمارے گناہوں کی وجہ سے مرا
اپنے گناہوں کی وجہ سے نہیں۔ تب وہی ان سب کو راست باز ٹھہرانے کے لیے پھر مردوں میں سے جی اٹھا جو ایمان رکھتے ہیں اور اپنے آپ کو جی اٹھنے میں کھڑا کرتے ہیں۔ ہم اس کے بپتسمہ پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے نجات یافتہ ہوئے ہیں، یہاں تک کہ میں باب 7 اور 8 کے ساتھ رابطے میں منادی کر چکا ہوں۔ باب 7 کہتا ہے کہ وہ کوئی جو گناہ رکھتا ہے نیکی نہیں کر سکتا، لیکن باب 8 کہتا ہے کہ ان کے لیے اب کوئی سزا نہیں جو یسوع مسیح میں ہے، یعنی ہمارا یسوع مسیح ہم پر ایمان ہمیں بے گناہ بناتا ہے۔ ہم کمزور ہیں اور خدا کی مرضی کے مطابق زندہ نہیں رہ سکتے، پس خدا باپ نے یسوع مسیح کو ہمارے نجات دہندہ کے طور پر بھیجا، اور اس نے اپنے بپتسمہ کے ساتھ ہمارے تمام گناہوں کو اٹھا لیا۔ جب ہم ہنوز گناہ گار ہی تھے، ہم اپنے تمام گناہوں سے بچائے جاتے ہیں اور یسوع مسیح کے وسیلہ سے راست باز بنائے جاتے ہیں۔ یہ سچ ہے کہ جو پالوس باب 7 اور 8 کے وسیلہ سے ہمیں سکھاتا ہے۔ بس اب جو مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں۔ اب ہم جو گناہ نہیں رکھتے، کیا آپ یسوع مسیح میں ہیں؟ کیا آپ تسلیم کرتے ہیں کہ یسوع مسیح نے آپ کے لیے کیا کیا؟ بالکل جس طرح پالوس اپنے گناہوں سے آزاد ہوا تھا، ہمارے تمام گناہ بھی یسوع کے بپتسمہ اور اس کی صلیبی خون پر ہمارے ایمان کے وسیلہ سے اٹھائے جا چکے ہیں۔ ہم یسوع کے بپتسمہ، خون اور جی اٹھنے پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے چھڑائے جا چکے ہیں۔ اگر کوئی شخص خود پسندی سے یسوع مسیح کے بپتسمہ پر ایمان رکھنے سے انکار کرتا ہے، اگر وہ شخص ضد کرتا ہے کہ یسوع نے صرف ہمیں اپنے پاک دامنی دکھانے کے لیے بپتسمہ لیا، خدا اس شخص کو جہنم میں بھیج دے گا۔ خدا کے کلام کے سامنے خود پسند مت بنے۔ کیسے پاسبان اور خادمین یسوع کے بپتسمہ کو نظر انداز کر سکتے ہیں؟ جب پالوس نے اس کے بارے میں بذات خود بہت زیادہ بات کی، وہ کیسے پالوس کے بغیر ہی ایمان کی عظیم ترین جد امجد میں سے ایک کے ایمان کو نظر انداز کر سکتے تھے؟ وہ کیسے خدا کے خادم کی تعلیمات کو نظر انداز کر سکتے تھے جسے خدا نے بذات خود رسول بنایا؟ اگر ہم یسوع مسیح کے بارے میں منادی کرنا چاہتے ہیں، ہمیں یقیناً ایسی منادی کرنی چاہیے جیسے کتاب مقدس میں لکھا ہوا ہے، اور ہمیں یقیناً کتاب مقدس کے مطابق ایمان رکھنا چاہیے۔ اگر تم میرے کلام پر قائم رہو گے تو حقیقت میں میرے شاگرد ٹھہرو گے اور سچائی سے واقف ہوگے، اور سچائی تم کو آزاد کرے گی۔ یوحنا کی انجیل 8 باب 31 سے 32 آیت۔ آپ اور میں پالوس کی مانند یسوع کے بپتسمہ پر ایمان رکھنے کے لیے آئے ہیں۔ کب آپ کے گناہ یسوع مسیح کے بدن پر منتقل ہوئے تھے؟ ہمارے تمام گناہ یسوع پر منتقل ہوئے جب اس نے یوحنا اصطباغی سے بپتسمہ لیا۔ یسوع نے یوحنا سے کہا، اب تو ہونے ہی دے، کیونکہ ہمیں اسی طرح ساری راست بازی پوری کرنا مناسب ہے۔ یہاں اسی طرح یونانی میں توس گار ہے، جس کا مطلب اسی طریقے سے مناسب ترین، یا اسی کے ساتھ کوئی دوسرا طریقہ موجود نہیں ہے۔ یہ لفظ ظاہر کرتا ہے کہ یسوع نے بنی نوع انسان کے گناہوں کو اپنے آپ ناقابل واپسی کے طور پر بپتسمے کے وسیلہ سے اٹھا لیا، جو اس نے یوحنا سے حاصل کیا۔ بپتسمہ کا مطلب دھویا جانا ہے۔ ہمارے دلوں میں تمام گناہوں کے دھوئے جانے کے لیے ہمارے گناہ یسوع مسیح پر منتقل ہونے چاہیے۔ یسوع مسیح نے ہمارے گناہ اٹھا لیے، ہماری جگہ پر مصلوب ہوا اور ہمارے ساتھ اتحاد میں دفن ہوا۔ یوں پالوس نے اعلان کیا، میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں۔ گلتیوں کا خط 2 باب 20 آیت۔ ہم کیسے مصلوب ہو سکتے تھے جب حقیقت میں یہ خود یسوع تھا جو صلیب پر موت کے حوالہ کیا گیا تھا؟ ہم مسیح کے ساتھ مصلوب ہوتے ہیں کیونکہ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع نے اپنے آپ پر ہمارے تمام گناہ اٹھا لیے اور ان گناہوں کے لیے مصلوب ہوا۔ میں خداوند کی تعریف کرتا ہوں جو مجھے میرے تمام گناہوں سے بچا چکا ہے۔ ہم دلیری سے خوشخبری کی منادی کر سکتے ہیں کیونکہ یسوع ہمیں راست باز بنا چکا ہے۔ میں ہمارے تمام گناہوں سے بچانے کے لیے اپنے خداوند کا شکر کرتا ہوں، جن کا جسم اتنا کمزور ہے اور جو اس کے جلال سے اتنے محروم ہو چکے ہیں۔ آمین۔